اور وہ اتنا ورس سال تھا کہ اس دور کے اندر کراچی میں روزانہ تقریباً 18-20 افراد کا قتل، کراچی میں 10 سے 15 روزانہ اغوا برائے توان کی کمپلین، کراچی میں روزانہ 1000 سے زائد موبائل چھیننے کی وارداتیں، کراچی میں روزانہ تقریباً 100-150 تھریٹ کمپلینٹس، اور کراچی میں غدر بچا ہوا تھا. وہ کراچی کا سب سے ورسٹ دور تھا. ہماری فیلنگ یہ تھی کہ جس شخص کو ہم نے ریکور کیا تھا وہ اس شخص کو جس دروازے کو میں نے دھکا دے کے وہ کھولا اور وہ سامنے وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا، اور وہ مجھے جانتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ مجھے اگر کوئی لینے آئے گا تو وہ احمد چنوائے ہوگا، اور آپ مجھے لینے آئے. اور میری بھی خوشی کا یہ عالم تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے اپنی دولت پا لی وہاں پہ. اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے 2 جہاز صومالیہ کے جو بحری قزاق تھے ان کی چنگل سے چھڑوائے، اور وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. جی میں بائی ایئر پہلے دبئی گیا، دبئی سے ہم نیروبی گئے، نیروبی سے ہم صومالیہ پہنچے، اور ان کو جس طرح ہم لے کر آئے ہیں اور وہ بھی پائریٹس آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. بالکل پائریٹس بھی کانٹیکٹ میں تھے، بتا رہے ہیں کہ ادھر پہنچو بیٹا. جی پائریٹس تو ان کی حالت ایسی تھی کہ جو جس کو کہتے ہیں وحشی درندے، اور وحشی درندوں والا ان کا لباس بھی تھا، اور ہاتھ میں جو ہے وہ بڑی بڑی گنیں شنیں. اور مجھے ایک موقع بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ہم وہاں پہنچے تو ہمیں بھی اٹھا لیں گے کہ چلو اب تمہارے پیسے لاؤ. تو وہ بھی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا وہ تھا کہ ان کو کیسے لے آنا، کیسے چھوڑنا. لیکن اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ موبائل فون جب آپ چھنتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آپریٹو نہیں ہو سکتے، افغانستان لے جاتے ہیں، وہ اسمگل کر لیتے ہیں، افغانستان لے جاتے ہیں، دبئی لے جاتے ہیں، افریقن کنٹریز لے جاتے ہیں. اور یہ السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے دوبارہ سے، اور یہ پوڈ کاسٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ گیسٹ ہے جن کا میں کافی ٹائم سے میں انتظار کر رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ ان کو کس طرح سے انوائٹ کروں، اور الحمدللہ یہ موقع آ گیا. کیونکہ کراچی کے ایشوز کو اگر گہرے طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کا پاسبل سلوشن فائنڈ کرنا ہے تو ہمیں ان ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ کانورزیشن کرنا ضروری ہے. ہمیں یوتھ کو، ایون گورنمنٹ کو، سب کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جتنے لوگوں نے کام کیا ہے کراچی میں، اسپیشلی جو لوگ تجربے کار ہیں، انہوں نے اپنا وقت دیا ہے، تو انہوں نے کیا سیکھا ہے، ان کو کیا لگتا ہے کہ اس شہر کا مسئلہ کیا ہے، ایکچوئل سلوشن کیا ہے. اور جو صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں یہ ایک بزنس مین بھی ہے، تو ہم کاروبار کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ملک کی اکانومی کے حوالے سے بھی بات کریں گے آف کورس. سو ایک بڑی لمبی گفتگو ہونے والی ہے، تو ساتھ رہیے گا. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد چنوائے صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ فرسٹ کلاس. پرفیکٹ. میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں آپ کے شروعات ان سینس کے بچپن سے. سو بچپن آپ کا کس شہر میں گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. ظاہر کراچی میں گزرا، کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی میں ہی پڑھائی لکھائی کی، اور کراچی میں ہی پھر کام شروع کیا، اور الحمدللہ آج تک کراچی کے ہی کام کرتے رہے ہیں. تو کراچی کو سمجھ بھی رہے ہیں. کراچی ایک بڑا کمپلیکس سٹی ہے، اور اس اتنے بڑے شہر کو جو ہے وہ سمجھنا، اس کے ڈائنمکس کو انڈرسٹینڈ کرنا، پھر یہ ریئلائز کرنا کہ کون کون یہاں رہتا ہے، کس طریقے سے ہر ایک کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، اور پھر یہاں پر مینجمنٹ کے کیا ایشوز ہیں، ایڈمنسٹریشن کے کیا ایشوز ہیں. اس کے بعد شہر کے پورے خد و خال کو جو ہے وہ لے کے چلنا. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس شہر میں رہتے ہوئے، شہر میں کام کرتے ہوئے، اور پھر سماجی طور پر شہر میں ایک بہت بڑی انوالومنٹ کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کراچی کے بارے میں جو ہے وہ ایک نالج بھی ہے، اور کراچی کو کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی ایک کافی میں سمجھتا ہوں گہری نظر ہے. اور ہم نے ہمیشہ کراچی کے لیے، کراچی حق کے لیے آواز بلند کی ہے، پولیٹیکلی نہیں بلکہ سماجی طور پر کراچی شہر کے جو مسائل ہیں ان سے واقفیت کے بعد کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ سنبھالا جا سکتا ہے، کس طرح لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے. یہ سارے کام جو ہیں وقتاً فوقتاً اوور دا ٹائم پیریڈ ہم کرتے چلے آئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی وہ شہر ہے کہ جہاں آپ جو کچھ کرنا چاہیں سماجی طور پر،
کاروباری طور پر بھی اور انفیکٹ سیاسی طور پر بھی کراچی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ملٹی ڈائمینشنل سٹی ہے. دنیا کا چوتھا پانچواں بڑا شہر ہونے کے ساتھ نہ صرف آبادی کے لحاظ سے بلکہ رقبے کے لحاظ سے کراچی کے ڈائنامکس جو ہیں وہ بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کے حکمران ہیں اور جو کراچی میں لوگ کام کرتے ہیں, میری ہمیشہ سے ایک پلی یہ رہی ہے کہ وہ مقامی رہائشی ضرور ہو, چاہے اس کا کسی بھی ذات پات سے تعلق ہو, کسی بھی فرقے سے تعلق ہو, کسی بھی زبان بولنے والے سے تعلق ہو, لیکن اس کا شہر کراچی میں کام ضروری ہے. جب تک اس شہر میں رہتا نہ ہو اس شہر کو نہیں سمجھ سکتا. اور اس شہر کو جو ہے وہ پھر اگر ہم غیر مقامی لوگوں کے ہاتھوں دیں گے تو جو حشر اس شہر کا آج دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. غیر مقامی کیا ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں, غیر مقامی سے مراد وہ جو شہر میں نہ رہتے ہوں. جو شہر میں رہتے ہیں ان کو شہر کا درد دل بھی ہوگا, شہر کے واسطے وہ کام بھی کریں گے. ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میرے آبا و اجداد, میرے دوست برادران, میرے حلقہ احباب سارے سب یہیں کے مقیم ہیں, اور میں اگر شہر کا با اختیار نمائندہ ہوں تو میں پھر ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا. مجھے بھی اس معاشرے میں بیٹھنا ہے, مجھے بھی اس معاشرے میں آگے چلنا ہے. تو اس شہر کے لیے کہ جہاں ایک مشکل ترین شہر ہے دنیا کا, کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی رہنے کے لحاظ سے کراچی جو ہے وہ اس کا نمبر بہت آگے آتا ہے, بڑا ورسٹ سٹی ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ورسٹ سٹی نہیں ہے. لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں, لوگ یہاں کی تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. اس کے پازیٹیو پوائنٹس بھی بڑے ہیں. کراچی میں سمجھتا ہوں دنیا کا سستا ترین شہر بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور پاکستان کا تو سب سے سستا ترین شہر ہے. تو ظاہر ہے جب سستا ترین شہر ہوگا, لوگوں کو جو ہے وہ آنے جانے کی سہولیات ہوں گی, پورٹ سٹی ہوگا, ایئرپورٹ سٹی ہوگا, اس کے بعد پھر یہاں پر کام کرنے کے متعدد مواقع ہوں گے, مختلف انڈسٹریل زونز ہوں گے, اس کے بعد جاب اپارچونیٹیز موجود ہوں گی. اس کے بعد کراچی شہر میں آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو مخیر لوگ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو 10 سے 15 لاکھ لوگ اگر روزانہ فیضیاب ہوتے ہوں تو پھر کراچی میں جو ایشوز ہیں کھانے پینے کے, جو رہنے کے, وہ بہت سارے کسی نہ کسی طرح حل ہو جاتے ہیں. یہ وہ شہر نہیں ہے کہ جہاں کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو. یہاں اگر طب کے لحاظ سے لے لیں, یہاں تعلیم کے لحاظ سے لے لیں, یہاں کھانے پینے کے لحاظ سے لے لیں, یا اور مسائل کے لحاظ سے لے لیں, تو اتنے سارے سماجی ادارے موجود ہیں کہ جو لوگوں کی دن رات خدمت کرنے پر راضی ہیں اور کر رہے ہیں. ایسے کیا؟ اور یہ کراچی کے ایڈوانٹیجز ہیں, کراچی کے بینیفٹس ہیں, فائدے ہیں. ظاہر ہے جب یہ بینیفٹس ہوں گے, جب یہ ایڈوانٹیجز ہوں گے, کھانا is one of the best in the world actually. ہاں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ کراچی کے ہوٹلوں میں کھانا کھا لیں, اس کے مقابلے میں آپ پنجاب میں کہیں چلے جائیں, اندرونی سندھ چلے جائیں, ایون KPK چلے جائیں, بلوچستان چلے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کراچی آئٹ ہونے کے حوالے سے یہاں کا ٹیسٹ سب سے اچھا لگتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے, وہاں کا ٹیسٹ بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم نے ایک اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا ہے. اس ٹیسٹ کے حوالے سے ظاہر ہے لاہور والا کہے گا کہ لاہور میں کھانے سب سے اچھے ہوتے ہیں, پشاور والا کہے گا وہاں سب سے اچھے کھانے ہوتے ہیں. ہم کراچی آئٹ ہونے کے ناطے یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں سب سے اچھے کھانے بنتے ہیں, اور سب کے کھانے ہوتے ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کراچی میں آپ کو بلوچی ٹیسٹ بھی مل جائے گا, پنجابی ٹیسٹ بھی مل جائے گا, آپ کو سندھی ٹیسٹ بھی ملے گا, دلی والے, میمن کا ٹیسٹ ہے, آپ کا بوریوں کا ٹیسٹ ہے, بہت سارے بہاری, حیدرآبادی, بہاری, ایک لمبی فہرست ہے. بہت لمبی فہرست. اس کی وجہ سے یہ جب ہم ملٹی ڈائمینشنل سٹی کہتے ہیں تو ملٹی ڈائمینشنل میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں, اور یہ چیزیں کراچی شہر کو اپنا یونیک بناتی ہیں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ کراچی کو جو ورسٹ ترین سٹی کہتے ہیں ان کو کراچی کے ایڈوانٹیجز کا شاید نہیں پتہ. ایسا ایڈوانٹیج یا ایسا فائدہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا. اور پھر کام کے حوالے سے بھی کہ لوگ پورے ملک سے یہاں پر کام کرنے آتے ہیں, ان کو یہاں کاروبار مل جاتا ہے, ان کو یہاں نوکریاں مل جاتی ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی یہاں مزدوری مل جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ ہاں کراچی ایک زندہ دل شہر ہے, کراچی سب کو ویلکم کرتا ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جب مقامی کی بات کرتا ہوں تو ہاں کراچی میں جو ایڈمنسٹریشن میں اور مینجمنٹ میں لوگ ہیں ان کا مقامی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ پھر ان کی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے. اور وہ اکاؤنٹیبلٹی صرف اور صرف اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ یہاں کے مقامی ہوں گے اور آپ کا پڑوسی آپ کو پوچھ سکے گا کہ بھائی دانیال بھائی
یہاں پہ یہ کیوں ہو رہا ہے, آپ نے کیا دیکھا, آپ کیوں یہ کام نہیں کر رہے. جب آپ یہ مقامی نہیں ہوں گے تو پھر کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا, آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ ماڈل ہے مقامی ہونے کا جو دنیا کے جتنے مہذب ترین ممالک ہیں ان میں موجود ہے. جاپان جیسا مہذب ملک, اس میں بھی اگر بات کی جائے تو وہاں مقامی پولیس کو ترجیح دی جاتی ہے, مقامی پولیس ہی ہوتی ہے. امریکہ میں بھی بہت ساری جگہوں پر ہے. ہم بدقسمتی سے پتہ نہیں ذات پات کے اس میں آ گئے ہیں, مختلف فرقوں میں آ گئے ہیں, اور ہم مقامی لوگوں کی جگہ پر غیر مقامی لوگوں کو ترجیح دے دیتے ہیں. تو ہم مقامی لوگوں کو ترجیح دیں, چاہے میں پھر کہتا ہوں کہ وہ سندھی ہو, پنجابی ہو, کے پی کے سے ہو یا بلوچستان سے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا ماننا تو میرٹ ہے بھائی, میرٹ ہونا چاہیے, میرٹ ہونا چاہیے, مقامی اس کی یہاں رہائش ہونی چاہیے. اور بورن اینڈ براٹ اپ والی بات ہے کہ بورن اینڈ براٹ اپ اگر اس شہر کے اندر ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اس شہر کا حق ادا کر سکے گا. سر اپنی ہسٹری تھوڑی سی بتائیں, ٹین ایج جو لائف تھی آپ کی, ٹین ایجر تھے آپ, وہ اس وقت آپ کیا کرتے تھے, کیا آپ کی مصروفیات تھی, تعلیم حاصل کر رہے تھے, سماجی کام کر رہے تھے, کیسا ٹائم تھا وہ؟ ٹین ایج کا ٹائم جو ہے کرکٹ کھیلتے تھے, آف کورس کرکٹ بھی بالکل کھیلتے تھے اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے تھے, مگر اسی وقت سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت سماجی کاموں میں ہم انوالو ہو گئے تھے. کب سے؟ اور میرا خیال ہے جیسے ہی ہم نے کالج جوائن کیا اور اس کے بعد اور اسکول میں بھی, دیکھیں میں پھر لوگوں کا اکثر جگہ یہ سوال ہوتا ہے اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اسکول میں کیا کرتے تھے اس پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. ہم اسکول میں اسکاؤٹنگ کرتے تھے, اور جب آپ اسکاؤٹنگ میں آتے ہیں تو اسکاؤٹنگ میں ایک بردرہڈ کا کنسیپٹ آتا ہے, ایک دوسروں کو مدد کرنے کا کنسیپٹ آتا ہے, اور اس میں مختلف آپ کو ہنر سکھائے جاتے ہیں. اس میں کھانا پکانا سکھایا جاتا ہے, اس میں ٹینٹ کیمپنگ سکھائی جاتی ہے, اس میں لوگوں کی مدد کرنا سکھائی جاتی ہے. اچھا. تو جب آپ اپنا کام خود کرتے ہیں تو پھر آپ میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں. یہ کن تہواروں پر ہوتا ہے یا کسی خاص ایونٹ پہ ہوتا ہے اسکاؤٹنگ ہوتی کیا؟ دیکھیے مجھے ذرا بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں, نام سنا ہے اس کا, میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے پہلے ہر اسکول میں ایک اسکاؤٹس کے گروپس ہوتے تھے, اور وہاں پہ ایک ٹیچر ہوتا تھا جو بیسیکلی فزیکل ایجوکیشن کا ٹیچر ہوتا تھا, جو اسکاؤٹس کا بھی ماسٹر ہوتا تھا, اور وہ پھر وہاں پہ بچوں کو چن کے جو ہے نا وہ گروپس بناتے تھے کہ یہ وائٹ گروپ ہے, یہ ریڈ گروپ ہے, یہ بلیک گروپ ہے, اور اس میں پھر پیٹرولز بنتے تھے. تو یہ پیٹرول جو ہیں وہ 10-10 12-12 بچوں پہ مشتمل ہوتے تھے, اور 8-10 پیٹرول بن جاتے تھے کہ 70-80 لوگ جو ہیں یہ ایک یونیک بچے ہوتے تھے اسکول کے جو اسکاؤٹنگ بھی کرتے تھے. اسکاؤٹس کا ایک اپنا یونیفارم پہنتے تھے, اس کے بیجز ہوتے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ مختلف گریڈز ہوتے تھے. اس میں اگر آپ اچھا سماجی کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بردرہڈ کا اسٹار دیا جاتا تھا, اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں. کام کیا کرنا ہوتا تھا اس میں؟ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت ہو گئی تو وہاں جا کے ڈیوٹیز دینا. کام یہ بھی ہوتا تھا کہ سڑکوں پہ جو ہے جب اسکول میں گاڑیاں آتی تھی تو ان سب کو جو ہے موبلائز کرنا, اپنی جگہ پہ کھڑا کرنا, غلط پارکنگ نہیں کروانا, صحیح پارکنگ کروانا, بچوں کو تکلیف نہ ہو, کسی کو سڑک کراس کروا دینا. پھر مختلف اس میں اسکاؤٹس کے کیمپس ہوتے تھے, اس میں جو ہے وہ ہماری اپنی سیلف گرومنگ, سیلف ٹریننگ ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کام جو ہے نا وہ آپ کو ایک شوق پیدا کر دیتے ہیں. اب نہیں ہوتا ہے, اب وہ میں تو نہیں سنا یہ. پہلے جو ہے نا ایک روایتی اسکول ہوتے تھے, بڑے بڑے کیمپسز ہوتے تھے, اس میں ساری چیزوں کی گنجائش موجود ہوتی تھی. اب جب سے یہ گھروں میں 250-250 گز کے گھروں میں جو ہے وہ اسکولز آنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر نہ اسپورٹس ہوتے ہیں, نہ فزیکل ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے, نہ اسکاؤٹنگ کی, نہ کیمپنگ کی. یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. یہ پرانے جو کانوینٹ اسکولز ہوتے تھے یا بڑے بڑے اسکولز ہوتے تھے کراچی کے, ان سب میں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسکاؤٹنگ ہونی چاہیے, ہوتی ہے. اور پاکستان بوائے اسکاؤٹس وغیرہ کا کہ آج بھی ایگزسٹنس ہے, لیکن جو آج سے 20-25 سال پہلے کلچر تھا وہ میرا خیال ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ اب ہم جس کو کہتے ہیں نا فزیکل پریزنس کے بجائے ہماری ساری ورچوئل پریزنس ہو جاتی ہے سب جگہ پہ. ہم زیادہ تر جو ہے وہ آئی ٹی لیول پہ چلے گئے ہیں, اور لوگ موبائل فون پر یا دوسرے ایپس پر اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ شاید ان کاموں سے بہت دور ہٹ رہے ہیں, اسپورٹس سے بھی دور ہٹ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جہاں جہاں یہ شوق ہے, جہاں جہاں یہ اسپورٹس ہو رہے ہیں, وہاں کے بچے بڑا نمایاں کردار ادا کرتے ہیں آگے جا کر, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. اور صرف ایجوکیشن کتابوں سے لے لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. آپ کی کریکٹر بلڈنگ کیسی ہوتی ہے, آپ کے اپنے اطراف میں جو ہے وہ لوگوں کی کیسے موومنٹ ہوتی ہے, آپ میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے, پھر آپ میں اپنی اسپیکنگ پاور کیا آتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ
आ जाती हैं. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ایسنس ہے, یہی وہ طاقت ہے کہ جو آگے جا کے آپ کو ایک اچھا انسان بننے میں بڑی مدد دیتی ہے. اسکول سے لے کے پھر جب کالج میں آتے ہیں تو پھر وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایسوسیشن سے یا کسی جگہ وابستہ ہو جاتے ہیں. ہم اپنی برادری سے وابستہ ہو گئے, برادری نے ہم سے بڑے کام لینا شروع کر دیے. برادری کون سی؟ ہماری میمن برادری ہے جس میں مختلف ذاتیں ہیں, تو اس میں ہم نے بڑے کام کیے, اور پھر الٹیمیٹلی اسکول, کالجز, ہاسپٹلز, یہ سارے میں انوالومنٹ آئی. کہیں اسکولز بنائے, کہیں کالجز بنائے, کہیں ہاسپٹلز بھی بنائے. اور الحمدللہ آج کراچی شہر کے جو 2 لیڈنگ ہاسپٹلز ہیں, ایک کتیانہ میمن ہاسپٹل جس کے بورڈ کا میں چیئر کرتا ہوں, ایک انڈس ہاسپٹل اس کے بھی میں ممبر ہوں. تو ہم وقتاً فوقتاً سب جگہوں پہ خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں. میں نے آئی ہاسپٹل بنائے, میں نے اسکولز بنائے, کالجز بنائے, اور پھر اب کامکس یونیورسٹی جو ہے اس کے بورڈ آف ٹرسٹی کا میں چیئرمین بھی ہوں. تو یہ مختلف کام جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں. ہیٹس آف ٹو یو, نیکسٹ لیول. اور میں جو ہے نا ایک سوال کروں گا, میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ جو میمن کمیونٹی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی سکسیس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک, ہسٹری ہے اس طرح کی؟ تھوڑی سی میں میمن کمیونٹی کے بیک گراؤنڈ دے دوں. میمن کمیونٹی جو ہے اس کا نام میمن پڑا مومن سے. مومن وہ لوگ تھے کہ جو لیٹ سے 400-500 سال پہلے ہجرت کر کے مختلف جگہوں سے آئے تھے, اور وہ بڑے اچھے بزنس مین تھے, بڑے صاف ستھرے لوگ تھے. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کو مومن کہنے جانے لگا. یہ شاید لوہانہ ایک قوم ہوا کرتی تھی جو بعد میں کنورٹ ہوئی مومن کے نام سے, اور پھر مومن سے یہ لفظ میمن میں تبدیل ہو گیا. اور جب میمن میں تبدیل ہوا تو میمن بنیادی طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے مذہب اسلام کو جو ہے وہ جب چنا تو اسی لیے چنا کہ اس مذہب کی افادیت کو دیکھی, اور جب افادیت بہت زیادہ ان کو نظر آئی کہ یہ انسانوں کی خدمت کا جذبہ اسی مذہب سے زیادہ تر آ سکتا ہے, تو پھر لوگ جو ہے ہمارے جو فور فادرس تھے وہ اس کی طرف مضبوط ہو گئے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ میمن قوم کے نام سے جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے. دیکھیے, میمن قوم کراچی کے اندر یا پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں کہتا ہوں پوری دنیا میں تقریباً اگر ہم پاکستان کے اعداد و شمار لے لیں تو میں بڑا سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ 25 لاکھ میمن جو ہیں وہ پاکستان میں آباد ہیں. اور ہمارے 100 سے زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, 100 سے زیادہ 50 سے زائد ہمارے ہیلتھ انسٹیٹیوشنز جو پورے پاکستان میں قائم ہیں, جو لوگوں کی بلا امتیاز خدمت کر رہے ہیں. وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم نے تعلیم اور صحت کے میدان میں سب لوگوں کے لیے کام کیا ہے. اس کے بعد بنیادی طور پر برادری کے لوگوں کو جو ہے وہ رہائش کا مواقع فراہم کرنا, ان میں مکانات کی تقسیم ہے, پھر ان میں جو کفن دفن کا انتظام کرنا, اس کے لیے گاڑیاں انتظام کرنا, پھر ان کی ماہانہ راشن وغیرہ کا انتظام کرنا, یہ بہت سارے کاروبار میں مدد کرنا, یہ بھی ساری چیزیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں, کاروبار میں بھی مدد ہے. پھر بہت سارے اور ان کے جو سوشل ایشوز ہیں جس میں شادی, جھگڑے, طلاق کے مسائل, یہ سارے کام جو ہیں وہ کمیونٹی لیول پہ ہم کرتے رہے. اور ظاہر ہے پھر جب کمیونٹی لیول پہ کر رہے ہیں تو پھر ہم اکراس دا بورڈ جا کر باقی لوگوں کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں. اور اسی وجہ سے مختلف فیلڈز میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ آپ کو میمن کمیونٹی کے بہت سارے لوگ, اور رضاکار آپ کو زیادہ تر میمن ہی دکھیں گے اس وجہ سے کیونکہ ایک پوری ہسٹری اٹیچڈ ہے. ایک ہسٹری بھی اٹیچڈ ہے, ایک جذبہ بھی اٹیچ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ولنگنس ہوتی ہے کہ جی ہماری ولنگنس ہے کہ ہم اپنی دولت میں سے کچھ شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ زکوٰۃ کی مدد میں کر دی, چاہے وہ خیرات کی مدد میں کر دی, چاہے کسی اور مدد میں کر دی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دینے کا جذبہ ہے. اور میں نے میمن کمیونٹی کی صدارت کی ہے 6 سال, اور ملک کے 25 لاکھ میمنوں کا میں سردار کہلاتا تھا. تو اس 25 لاکھ میمنوں کے سردار میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم دینے والے بنے, لینے والے نہ بنے. اگر ہم لینے والے بنیں گے تو پھر ہم کہیں نہیں کھڑے ہو سکیں گے. تو ہم نے ہمیشہ ہماری قوم کو یہی تلقین کی ہے, اور آج بھی ہمارا پیغام یہی ہے کہ آپ دینے والے بنیں, لینے والے بننے کی بات نہ کریں. پھر دوسرا سب سے بڑا کام ہم اپنی قوم کو یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کاروبار کریں. آپ اس طرف نہ دیکھیں کہ آپ خود جو ہیں وہ امپلائی بن جائیں, آپ امپلائر بنیں. اور امپلائر بنیں گے تو آپ سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ کام دے سکیں گے.
اور پھر سینکڑوں لوگوں کی مدد بھی کر سکیں گے, اور آپ کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوں گی. وہ آپ کے پاس پوری دنیا پڑی ہوگی کھیلنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ نوکری میں آ گئے تو پھر آپ کی ایکسپینشن یہی ہے کہ لیٹ سے اگر آپ کلرک بھی بھرتی ہوتے ہیں تو آگے جا کے ایم ڈی کی پوزیشن تک جائیں گے, اس کے آگے نہیں جائیں گے, کمپنی کا مالک نہیں بن جائیں گے. ایسے ہی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ جی آپ اپنا اسکوپ دیکھ لیں, آپ اپنا ہورائزن دیکھ لیں کہ آپ کا ہورائزن کتنا بڑا ہے اور کہاں تک آپ جا سکتے ہیں. تو اسکائی از دا لمٹ, اور اسکائی از دا لمٹ میں جو ہے وہ اپنے کاروبار میں ہی افادیت ہے, اور لوگوں کو امپلائر بننے میں اور لوگوں کو امپلائی کرنے میں جو ہے نا, وہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی افادیت بھی ہے, آپ کی برکت بھی ہے, اور آپ کی پروگریس بھی ہے, اور یہاں یہ کام ہو سکتا ہے. میں ایک چیز جو بیچ میں بھول گیا, جب ہم سوشل سروسز کی بات کرتے تھے تو ایک بہت بڑی سوشل سروس ہم نے CPLC کے فورم پہ بھی کی. CPLC وہ فورم ہے کہ جس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ عوام اور پولیس کے درمیان رابطے کا کام سر انجام دینا, اور اس میں جتنی مدد ہم عوام کی کرتے تھے اتنی مدد ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یعنی پولیس رینجرز وغیرہ کی بھی کرتے تھے, اور ایک پل کا کردار ادا کر کے نہ صرف عوام کی جو جائز شکایت ہیں ان کو دور کرنے کی بات کرتے تھے, بلکہ کرمنلز کو پکڑنے میں, عوام کی صورتحال کو بہتر بنانے میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد جو ہے اس میں شامل ہوتی تھی. CPLC کی ہسٹری کیا ہے؟ CPLC بنی کب تھی, کس نے بنائی تھی؟ 1988-89 میں جمیل یوسف, ناظم حاجی صاحب, اور اس کے بعد یہ انہوں نے ہم سب کو انڈکٹ کیا اسی وقت 90s کے دور میں ہی, 1992 میں, اور پھر یہ ہسٹری جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتی گئی. اور اس کی ضرورت کیا تھی اس وقت؟ ہاں, اس کی دو تین بیسک وجوہات تھی. ایک تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پولیس کے نام سے ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کھا جائیں گے ہمیں, اور پولیس کا بھی عوام پہ جو اعتماد تھا وہ بھی اتنا نہیں تھا. پھر ابھی بھی نہیں ہے ایسے اعتماد. تو میں اس پہ آتا ہوں. پھر اس طرح ہوا کہ اس وقت 88-89 کے دور میں کراچی میں اغوا برائے تاوان کی بڑی وارداتیں شروع ہو گئی تھی. کسی کو کوئی کلو نہیں تھا کہ اس کو کیسے حل کریں, کیسے لوگوں کو لائیں. کوئی ہائی ٹیک کا زمانہ نہیں تھا, مینول فونز ہوتے تھے, اور جہاں سے مرضی آپ فون کر لیں, جہاں سے مرضی جو ہے لوگوں کو اغوا کر کے لے جائیں, اور ان کا ٹریکنگ کا کوئی سسٹم نہیں تھا. میں تو یہاں سلام پیش کرتا ہوں جمیل یوسف صاحب کو, ناظم حاجی صاحب کو, کہ انہوں نے ایک نہ صرف حکومت کے ساتھ مل کر نہ صرف یہ طے کیا کہ بھئی ہم آتے ہیں, ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, ہم والنٹریلی جو ہے وہ ان تمام کاموں کو کرتے ہیں. گورنر سندھ اس وقت فخر الدین جی ابراہیم صاحب تھے, ان کو CPLC کا کانسیپٹ بنا کے دیا گیا, اور انہوں نے بڑی ولنگلی اس کو ایکسیپٹ کیا, اپنے پاس گورنر ہاؤس پہ جگہ دی, اور پہلے وہ گورنر ہاؤس کی سطح پہ, اور اس کے بعد پھر کراچی کے 4 زون, اور اب تو 7-8 زون ہو گئے ہمارے آہستہ آہستہ بڑھ کے, کہ جتنے ہمارے ڈسٹرکٹس بن رہے ہیں اتنے ہی ہر ڈسٹرکٹ میں ہماری CPLC قائم ہو جاتی ہے. تو میں وہ کراچی کی حد تک پھر میں نے اپنے دور میں حیدرآباد میں بھی بنائی, میں نے سکھر میں بھی اس کو کام کو شفٹ کیا, لیکن ظاہر ہے اس کے بعد اس کو کیری آن کرنے والا سلسلہ جو ہے وہ ماند پڑ گیا. جب ہم CPLC کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو CPLC نے اغوا برائے تاوان پہ کام شروع کیا. CPLC نے جو ہے وہ گاڑیوں کی جو بے دریغ کار لفٹنگ تھی, موٹر سائیکل کی کار لفٹنگ تھی, اس کے اعداد و شمار بنوائے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ اپ گریڈ کیا, کمپیوٹرائز کروایا. پہلے تو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ گاڑی کس کے نام کی ہے, کس کے نام پہ چلی گئی, چاہے اس کا ٹیکس بھرا گیا, چاہے اس کا ٹیکس نہیں بھرا گیا, اور گاڑی کو کہاں سے آپ ڈھونڈیں, کیسے ڈھونڈیں. تو ہم نے پھر سارے سسٹم بنائے شہری ہونے کے ناطے, پولیس کی مدد کی. آج بھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا جو ڈائریکٹ ایکسیس ہے وہ CPLC کے دفتر میں ہے, کہ گاڑی اگر چوری ہوتی ہے یا چھن جاتی ہے, یا موٹر سائیکل چھنتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے, تو اس کی اگر رپورٹ CPLC کے کال سینٹر پہ ہوتی ہے تو CPLC ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ جا کے اس کو بلاک کر دیتا ہے, اس کے سسٹم میں انٹر ہو جاتا ہے, تاکہ وہ گاڑی پھر کوئی فوری طور پر ٹرانسفر نہ کرا سکے, اور پھر اس گاڑی کی رپورٹنگ ہو جاتی ہے, اور گاڑی کی تلاش ہو جاتی ہے. ایک زمانے میں بائک میں کس طرح ہوتا ہے؟ بائک میں بھی یہی ہوتا ہے, لیکن بائک اصل میں ایسی آئٹم ہے کہ جو بڑی آسانی سے کہیں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے, کہیں بھی چلی جاتی ہے, انٹیریئر میں چلتی رہتی ہے. زیادہ چوری ہوتے ہیں بہت زیادہ. آج بھی اس کا چوری ہونے کا جو ریشو ہے وہ کم نہیں ہو پا رہا. گاڑیوں میں بڑی حد تک کمی آ گئی ہے. گاڑیاں کسی زمانے میں اگر
مہینے کی 400-500 چھنتی تھی تو وہ اب مشکل سے 50-60 کے قریب کا فگر آ گیا ہے. بڑا فرق آ گیا اس میں. لیکن موٹر سائیکل کے فگرز میں جو ہے وہ کمی اس لیے نہیں آ رہی کہ اس کے اپنے بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ ہرڈلز ہیں کہ جن کو حل کیے بغیر ہم اس پہ قابو نہیں پا سکیں گے. پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی شہر کی جو ویلتھ ہے, کراچی شہر کی جو دولت ہے, اس کو بڑی آسانی سے, چاہے وہ موٹر سائیکل ہو, چاہے گاڑیاں ہوں, چاہے اور ڈکیتیوں کی صورت میں ہو, وہ شہر سے باہر لے جایا جاتا ہے. شہر کے باہر جانے کے سینکڑوں راستے بنے ہوئے ہیں, بڑے جس کو کہتے ہیں کہ چور راستے ہیں جن سے بڑی آسانی سے چلایا جاتا ہے, اور جو راستے پراپر راستے ہیں ان کو بھی مینیج اور کنٹرول نہیں کیا جاتا. تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی. کراچی شہر کو مینیج کرنے کے لیے ایک پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے. اس طرح ہی کام نہیں ہوگا. مجھے بتائیں کہ سب سے ورسٹ ٹائم کون سا تھا آپ کا ایز اے CPLC چیف؟ کون سے سال وہ سارے سال بتائیں ذرا مجھے. 2010 سے 2015 جب میں CPLC کو ہیڈ کرتا تھا, اور وہ اتنا ورسٹ سال تھا کہ اس دور کے اندر کراچی میں روزانہ تقریباً 18-20 افراد کا قتل, کراچی میں 10 سے 15 روزانہ اغوا برائے تاوان کی کمپلین, کراچی میں روزانہ 1000 سے زائد موبائل چھننے کی وارداتیں, کراچی میں روزانہ تقریباً 100-150 تھریٹ کمپلینٹس, اور کراچی میں غدر بچا ہوا تھا. وہ کراچی کا سب سے ورسٹ دور تھا. اور اس پرچی والے بھی وہی ٹائم تھا. جب میں آپ سے بھتے کی بات کرتا ہوں کہ 100-150 کمپلینٹ ڈیلی بیسس پہ, اور اس کو کیسے مینیج کرنا, کیا کرنا, ہم نے اس پہ دن رات کام کیا. ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کراچی میں لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے رائے نجات CPLC نظر آتی تھی, اور 24 گھنٹے CPLC جو ہے وہ کھلی رہتی تھی. آج بھی کھلی ہوتی ہے, لیکن اس وقت 24 گھنٹے جو ہے وہ عوام CPLC کا رخ کرتے تھے. آج شاید میں سمجھتا ہوں کہ قیادت کی تبدیلی اور اس کے بعد وہ انٹرسٹ نہ ہونا, چاہے CPLC کے عہدیداران کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی مؤثر CPLC کل تھی وہ آج نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنا کرائم جو ہے وہ نہیں ہے. اغوا برائے تاوان ہم نے اپنے زمانے میں بالکل منیمائز کر دیا, اس کو آلموسٹ ختم کر دیا. اب آپ یہ نہیں سنتے کہ اغوا برائے تاوان, کیونکہ سکسیس اسٹوری بتائیں اس حوالے سے. اغوا برائے تاوان وہ جو ورسٹ ٹائم تھا, کوئی 2-3 آپ کو واقعات یاد ہوں جو کہ بڑے آپ کو یاد رہ گئے ہوں؟ دیکھیں 1000-1200 کے قریب ہم نے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں جو ہیں وہ روکنے میں مدد کی پولیس کی, اور اس میں وہ وارداتیں ہیں کہ جہاں لوگ 2-2, 4-4, 6-6 مہینے, 8-8 مہینے جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کے جو ملزمان تھے ان کی قید میں رہ کر آئے, اور اس کے بعد یہاں بغیر پیسوں کے, بغیر کسی نقصان پہنچے ان کو لے کر آنا. میں سمجھتا ہوں بڑے مشہور اس میں کیسز ہیں. شہر کے بڑے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں جن کے اغوا ہوئے تھے اور جو نام لیے واپس بغیر آ اگر گئے. کوئی آپ اسٹوری بتائیں. دیکھیے ایک شہر کا بہت بڑا سرمایہ دار تھا, اور ان کی بہت بڑی اسٹیل مل بھی تھی, اور اس زمانے میں 2012-13 کی بات ہے کہ ان کے والدین جو ہے وہ 1 ارب تک پیسے دینے کو تیار تھے. 1 ارب روپے اس وقت کے 1 ارب روپے اس وقت کے 1 ارب روپے, اور وہ اس وقت کے 1 ارب روپے آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈالر کی کو ڈی ویلیو کر لیں تو ہم کہاں تک پہنچ گئے. بہرحال وہ کیش لے کر ہمارے دفتر آ جاتے تھے کہ یہ پیسے لے جاؤ, میرے بیٹے کو لے کر آ جاؤ, اور وہ ایک اتنا بڑا مشکل کیس تھا جس میں بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں بھی انوالو تھیں, اور اس کو ہم نے دن رات محنت کر کے ایک پوائنٹ کو اسٹڈی کر کے اس میں بہت زیادہ ہم نے جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کی, گراؤنڈ ریالٹیز کو ہم نے چیک کیا. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جہاں ان کا ایک عالیشان بنگلہ ہے کراچی میں ڈیفینس میں, اس سے صرف 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کے بیٹے کو رکھا ہوا تھا, اور اس نوجوان کو انہوں نے وہاں پر میرا خیال ہے 4.5 مہینے جو ہے وہ اپنی کیپٹیوٹی میں رکھا, اور 4.5 مہینے میں جو ہے وہ ہم نے دن رات ایک کر کے ان دی اینڈ جو جگہ تھی جہاں پہ ان کو قید رکھا ہوا تھا اس جگہ سے ان کو بغیر کسی تاوان دیے ریلیز کروایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کیس CPLC کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو وہ ہوا. الحمدللہ ہم نے اس کو مینیج کیا, اور وہ جس پائے کے دہشت گرد تھے انہوں نے کراچی میں دہشت گردی کی مختلف وارداتیں کی بھی تھی, بم بلاسٹ, جی,
باقاعدہ ٹیررسٹ. اور اس ٹیررزم میں جو ہے وہ دہشت گردی کی وارداتیں, اغوا برائے تاوان کی وارداتیں, مختلف بام بلاسٹ, مختلف جو ہے وہ قتل, اور وہ جو نیم اٹ اور وہ خطرناک کام وہاں ہوتے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی, ہم نے پوری ٹیم نے محنت کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں کبھی اس میں پیچھے نہیں ہٹا, میں نے فرنٹ سے ٹیم کو لیڈ کیا, اور ایک ایک آپریشن میں میں ساتھ جاتا تھا. جی, ہر آپریشن میں ساتھ گیا. اور اس وائٹل آپریشن میں جہاں وہ جگہ ہم نے لوکیٹ کی کہ جہاں اس کو قید رکھا ہوا ہے, وہ ہم 2 ممبران نے جا کے اس جگہ کو لوکیٹ کیا تھا کسی بھی طریقے سے, کسی بھی رابطے اور ذریعے سے. اور اس لوکیشن کے بعد پھر اس لوکیشن پہ پولیس کو بلانا, ساری فورس کو بلانا, اپنے ممبران کو بلانا, اور پھر اس گھر کو ریڈ کرنا. اور جب ہم نے اس گھر کو ریڈ کیا تو وہاں پر جو دہشت گردی کا مواد تھا وہ اتنا تھا کہ وہ اس پورے علاقے کو تباہ کر سکتا تھا. اور بس میں کہتا ہوں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی. ہماری فیلنگ یہ تھی کہ جس شخص کو ہم نے ریکور کیا تھا, وہ اس شخص کو جس دروازے کو میں نے دھکا دے کے وہ کھولا اور وہ سامنے وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا. اور وہ مجھے جانتا تھا, اور اس نے کہا کہ میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ مجھے اگر کوئی لینے آئے گا تو وہ احمد چنوائے ہوگا, اور آپ مجھے لینے آئے. اور میری بھی خوشی کا یہ عالم تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے اپنی دولت پا لی وہاں پہ, اور میں نے زندگی پا لی. اور وہ ایک بہت بڑا سیٹسفیکشن تھا. اور اس کے والد نے مجھے بڑا سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آپ کسی صورت میں ریکوری پہ نہیں جائیں گے, اور ہم پیسے دے دیں گے, اور پیسے دے دیں. اور میں ان سے کہتا تھا کہ جی جیسا وقت آئے گا, جو چیز مناسب ہوگی ہم کریں گے. میں کسی چیز کا وعدہ نہیں کرتا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں 100% سیفلی آپ کے بچے کو ہم نکال کے لے کر آئیں گے ایز اے ٹیم, تو ہم وہ کام کریں گے. اور جہاں ہم سمجھیں گے کہ نہیں, جان سے زیادہ پیسے قیمتی نہیں ہیں, تو ہم جان بچا لیں گے, پیسے دے دیں گے. وہ ایک ہمارا موٹو تھا کہ ہمیں انسانی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی لگتی ہے, پیسے پھر بھی آ جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کتنا زیادہ انسیف ہوتا ہے, کتنا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ کڈنیپرز ایک انسانی جان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا اور تاوان مانگ رہا ہے, اور آپ جو ہے کسی بھی طرح کوئی نہ کوئی طریقے سے اس بندے کو بغیر پیسے دیے ریلیز کروا دیں. ہاؤ ہارڈ از اٹ؟ دیکھیں, اگر ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ بہت مشکل ہے اور بڑے دہشت گرد ہیں اور ہمیں بھی مار دیں گے, تو پھر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ہم تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اس کی مدد کی درخواست کر کے میدان میں کود پڑتے تھے. لیکن میدان میں ایسے کبھی بھی نہیں کودا. ہم جب میدان میں کودتے تھے تو ہمارے پاس ویلڈ ریزنز ہوتے تھے, اس کی پوری تحقیق ہوتی تھی. ایک جگہ کو جو ہے وہ ہم نے ریکی کی ہوئی ہوتی تھی, مین کیا ہوتا تھا. ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں کتنے لوگ ہوں گے, کیا کیا کر رہے ہیں, ان کے پاس کیا کیا ویپنز ہوں گے, اور کیا کیا مشکلات ہم فیس کر سکتے ہیں. ہم یہ سوچتے تھے کہ یار اس گھر میں 10 لوگ ہوں گے, 15 لوگ ہوں گے, اس سے زیادہ تو فوج نہیں ہوگی نا. تو اگر ہم اس کے مقابلے میں 100 لوگ لے کے جا رہے ہیں, تو کیا ہم ان پر حاوی نہیں آ سکتے؟ صحیح بات ہے. اچھا, دہشت گرد یا اغوا کار جو ہے وہ سب سے پہلے یہی کرے گا کہ اس کو اپنی جان کی فکر ہوگی کہ وہ اپنی جان کیسے بچائے. تو اپنی جان کی فکر میں شاید وہ مغوی کو بھول جاتا ہے. اور ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یار اب میں تو مر رہا ہوں, میں مغوی کو مار کے مروں. تو یہ رسک اپنی جگہ پہ ہمیشہ ہوتا ہے, بہت بڑا رسک ہے. اور آپ کو نہیں پتا سامنے والے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, سامنے والے کا مائنڈ سیٹ نہیں پتہ ہمیں. لیکن پھر ہم نے بھی اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ سارے جو پیرامیٹرز ہیں اس کو پورا فلفل کرنا ہوتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ رسک ہو سکتا ہے, یہ رسک نہیں ہو سکتا. ہم نے کس طرح جو ہے وہ اپنے مغوی کو سیو کرنا ہے. تو یہ ساری سیفٹی کے بعد ہی ہم جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے تھے. اور اس میں ریئیکشن ٹائم جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں ہارڈلی فیو سیکنڈز ہوتا تھا کہ اس ریئیکشن ٹائم میں ہم سارا کام کرنا ہوتا تھا. اور پھر اتنے ہم نے کیسز کر لیے تھے کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا تھا. اور کوئی بتے والی اسٹوری کوئی اس زمانے میں تو بہت پرچیوں والا سسٹم ہو گیا تھا. جس کی ٹائم آپ بات کر رہے ہیں, مطلب ہر کراچی والا اگر آس پاس میں پوچھے نا تو کوئی رشتہ دار, کوئی دوست, کسی کے گھر پر, کسی کی دکان پر یہ پرچیوں والا سسٹم. دیکھیے وہ پرچیوں والا سسٹم بالکل ریگولر تھا, اور اتنی بری طرح تھا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کراچی میں سرائیت کر گیا ہے کہ بس پرچی دے دو اور پیسے لے لو. اور لوگ پیسے دے دیتے تھے. پھر ہم لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ یار اللہ کے واسطے آپ پیسے مت دو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے. اور جو ہماری بات کو سمجھ جاتے تھے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, انہوں نے کہیں بھی کوئی تاوان نہیں دیا, کہیں بتے کے لیے جو ہے وہ
پتے کی رقم نہیں دی. جو اس بات کو نہیں سمجھتے تھے وہ ظاہر ہے وہ پھر پیسے دے دیتے تھے. اس میں بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. اس میں 2 ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں. ایک واقعہ یہ تھا کہ بدین سے ٹیلی فون کالز آتی تھیں. اچھا وہاں ٹیلی فون کالز ہمارے سادہ لوگوں کو آتی تھیں, ہمارے نوجوانوں کو بھی آتی تھیں. اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ تھے. ہمارے طالب علم بھی تھے, ہمارے مدارس کے طالب علم بھی تھے, ہمارے کاروباری شخصیات بھی تھیں, اور ایک مڈل کلاس لیول کے لوگ تھے. ان کے پاس ڈیٹا ہوتا تھا, آئی تھنک وہ ٹیلی فون ڈائریکٹری سے وہ جب فون کرتے تھے تو وہ فون کرتے تھے کہ دانیال صاحب, اچھا وہ خاتون کی آواز میں فون آتا تھا, اور وہ دانیال صاحب کو جو ہے وہ اپنی باتوں میں پھنسا لیتی تھی. پھر وہ دانیال صاحب کو جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ بھی میرے والدین جو ہیں وہ بڑی جاگیردار ہیں, فلاں ہیں, اور اب وہ انگلینڈ کے دورے پہ جا رہے ہیں, تو اب یہ موقع ہے کہ تم مجھ سے مل سکتے ہو آگے. تو دانیال صاحب جو ہیں وہ تحفے تحائف لے کر بدین پہنچ جاتے تھے. کسی طریقے سے بھی گاڑی میں پہنچ جاتے تھے, بس میں پہنچ جاتے تھے, ٹرین میں پہنچ جاتے تھے. اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو کہا جاتا تھا کہ جی فلاں شخص تم کو فلاں جگہ سے لے لے گا, تم اسٹیشن سے باہر نکلو گے تو میرے 2 بندے کھڑے ہوں گے. 2 بندے بالکل کھڑے ہوتے تھے, وہ ان کو گاڑی میں بٹھاتے تھے, موٹر سائیکل پہ عموماً لے جاتے تھے, اور آگے جا کے کھیتوں میں پھر وہ اغوا ہو جاتے تھے. مغوی خود چل کر آ رہا ہے یار. جی مغوی خود چل کر آ رہا ہے. خود چل کے آ رہا ہے. اس میں تو یہ نہیں کہتا تھا کہ کہیں سے اغوا کر لیا, وہ چل کے آتا تھا, وہ ان کے گھر پہ چلا جاتا تھا, اور پھر جو بھی رقم دی جاتی تھی. ہم نے اس کیس کو بھی انرٹ کیا. ہم نے جو ہے وہ جن کو فون آتے تھے وہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو کہا ہوا تھا, تو کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ جب یہ فون آ رہے ہیں, اور ہم ان سے پھر بات کرواتے تھے. وہاں پہنچتے تھے, بدین پہنچنے کے بعد ہم نے اپنی ڈکوئی لگائی ہوتی تھی, اور جو لوگ لینے آ رہے ہوتے تھے ان کو ہم پھر پکڑ لیتے تھے. یہ پورا کوئی گروپ کام کر رہا تھا, پورا گروپ تھا. اس میں بہت سے لوگ آج بھی کام کر رہے ہیں. آج بھی مجھے یہ رپورٹ ہے کہ کچھ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ پھر ان کی قید میں ہیں, اور وہاں سے جو ہے وہ کام ہو رہی ہے. کن کی قید میں؟ بدین کے لوگوں کی قید میں. یہ گروپ وہاں سے چل رہا ہے یا کسی پرٹیکولر جگہ سے چل رہا ہے؟ نہیں, یہ اندرون سندھ کی میں مختلف جگہوں سے چل رہا ہے. اس میں کچھ خواتین بھی ان کے ساتھ شامل ہیں, اور یہ کام ریگولر بیس پہ آج ہو رہا ہے. اچھا یہ کام پنجاب کی حدود میں بھی ہو رہا ہے. پنجاب میں بھی جو سندھ اور پنجاب کی بارڈر ہے, وہاں سے جو ہے وہ پنجاب کی بارڈر سے لوگ کام کر رہے ہیں, اور سندھ کی بارڈر سے بھی لوگ کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے دیکھیں, جو بیوقوف بنے گا وہ جائے گا, اور جو جس بھی مقصد کے لیے جائے گا پھر اس کو بھگتنا پڑے گا, جب تک وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یا اپنے کسی ساتھی کو یہ نہ بتائے کہ میں کس نے کہا جا رہا ہوں. تو پھر یہ اگر آپ نارمس کے ہٹ کے کام کریں گے تو یہ کام ہوگا. ایک دوسرا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو کام چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ ڈائریکٹری اٹھائی, نام دیکھا دانیال شیخ صاحب کا نام, پتہ, ایڈریس ڈائریکٹری میں ہوتا تھا, اس کا فون نمبر ہوتا تھا. انہوں نے فون کیا, کسی بچے نے اٹھایا, تو بیٹا آپ دانیال کے بیٹے بات کر. انہوں نے کہا جی میں بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ کہ میں فلاں جگہ سے پنجاب سے آیا ہوں, فلاں ہوں, آپ کے والد کا دوست ہوں, والد آپ کے فیکٹری گئے ہوں گے. نہیں دکان پہ گئے. اچھا وہ دکان ان کی صدر میں نہیں, انہوں نے ان کی نئی دکان عیدگاہ میں. تو اس طرح اچھا آپ کی ایک بہن بھی ہوتی تھی. انہوں نے کہا نہیں ہم تو 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں, جو بھی. تو ساری معلومات لے لیتے تھے. پھر دانیال صاحب کو دفتر فون کرتے تھے, یا دانیال صاحب کا دفتر کا نمبر لے لیتے تھے, یا دانیال صاحب کا موبائل نمبر لے لیتے تھے. پھر وہی ڈیٹیل دانیال صاحب کو بتاتے تھے کہ تمہاری یہ دکان ہے, تمہاری یہ فیکٹری ہے, تمہارے یہ بچے ہیں, تمہارے ان کے نام یہ ہیں, تمہاری رہائش فلاں جگہ پر ہے, اور اب تم ہمارے چنگل میں ہو, اتنے پیسے دے کے چلے جاؤ, فلاں جگہ پہ آ جاؤ. وہ اسی میں عافیت سمجھتا تھا کہ پیسے دے اور اپنی جان چھڑائے. تو یہ اس قسم کے گروپ کو بھی ہم نے, چند لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہم نے وہ گروپس بھی پکڑے, اور وہ گروپ بھی کراچی میں مختلف جگہوں سے آپریٹ کرتے تھے. مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے ملیر میں ایک گروپ آپریٹ کرتا تھا جو یہ کام کرتا تھا. تو ان کو جا کے ان کے پورے نیٹ ورک کو ہم نے بسٹ کیا, اور اس کے بعد پھر وہ وارداتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی, کہ وہ گروپ ختم ہو گئے. لیکن آپ کی اپنے لیے کتنا انسیف ہوتا ہوگا؟ بہت زیادہ. لوگوں کو پتہ تھا میں اپنا, سنا ہے ان دنوں تو ہر وقت آپ ٹی وی چینل پہ ہوتے تھے, ہر وقت ہوتے تھے, صبح سے لے کے رات تک ہوتے تھے. اور پھر جب یہ جیل میں ہوتے تھے تو جب آپس میں بات کرتے تھے ملزمان, تو وہ اکثر یہ بات کرتے تھے, کیونکہ ہم پتہ لگا لیتے تھے کہ یار مجھے تو اس طرح پکڑا ہوا ہے, میں چنائی ساتھ تھا,
مجھے اس طرح پکڑ لیا, مجھے ایسا تھا. احمد چنائے ساتھ تھا, تو پورا جیل یہی بول رہا ہے بھائی احمد چنائے ساتھ تھا. وہ ایک ظاہر ایک مشہوری ہو گئی تھی, کئی جگہ سے پیغامات بھی آتے تھے, دھمکیاں بھی آتی تھیں, دھمکیاں, اور ہم یہ دھمکیاں جو ہیں وہ متعلقہ حکام تک پہنچا دیتے تھے. انہوں نے بھی ہمیں محتاط رہنے کا مشورہ کیا. کال پہ بھی آ جاتی تھی, خط کے ذریعے بھی آ جاتی تھی. اس زمانے میں تو خط بڑے آتے تھے, جی پرچی والے, پھر وہ پرچی کے ساتھ گولیاں بھی آتی تھیں, اور بہت ساری چیزیں آتی تھیں. لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری اور ہم یہ کام کرتے رہے. اس پہ تو مزے کی بات یہ کہ ہم نے انٹرنیشنلی بھی کام کیا. اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے 2 جہاز صومالیہ کے جو بحری قزاق تھے ان کی چنگل سے چھڑوائے, اور وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ہم نے پہلا کیا سٹوری ہے مجھے اچھا, اس کی سٹوری یہ ہے کہ پہلا فلم میں نے دیکھی ہے کیپٹن فلپس, بہت ہی نیکسٹ لیول مووی ہے, اور وہ فلم پوری عکاسی کرتی ہے کہ ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے اور کتنا خطرناک ہوتا ہے, بہت بڑا خطرناک. اور وہ بڑے, بتائیے ذرا پلیز. میں کیا, پہلا جہاز جب اغوا ہوا اس میں کچھ پاکستانی تھے, کچھ ایجپشن تھے, کچھ سری لنکن تھے, اور کچھ انڈینز بھی تھے اس میں. اور اس کو جو نیگوشیٹ ہم نے کیا وہ بلینز آف ڈالرز کی بات کرتے تھے, پھر ملینز آف ڈالرز پہ آئے. سال 1.5 سال پورا پروسیجر چلتا تھا. ظاہر ہے جو پاکستانی فیملیز تھیں انہوں نے ہمیں اپروچ کیا. انصار برنی پہلے کیس میں ہمارے ساتھ تھے, اور ہم نے جو ہے وہ مل کر جدوجہد کی. گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد الفاظ اس وقت تھے, انہوں نے اس میں انٹرسٹ لیا ہمارے ساتھ, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ نیگوشیٹ کریں, آپ بات کریں. ہم نے جو ہے وہ اس کو پورے سلسلے کو جو ہے وہ A to Z ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت اسٹرانگ ہے وہاں پہ, بہت اسٹرانگ ہے, بہت پاورفل ہے. اس جہاز میں 16 لوگوں کو جو ہے وہ ہم وہاں صومالیہ سے لے کر آئے. اور اس میں پاکستان نیوی نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا کہ جب وہ جہاز سے جو بھی معاملات ہمارے طے ہوئے, انہوں نے پاکستان نیوی کے ایک جہاز میں ان کو شفٹ کیا. وہ پاکستان نیوی کا جہاز جو ہے وہ ان کو لے کر ایک ڈیسٹینیشن پر آیا, پھر دوسرے ڈیسٹینیشن پر آیا, اور اس کے بعد پھر وہ کراچی پہنچے. تو اس وقت انڈیا کے جو اپنا سیلرز تھے ان کا کراچی پہنچنا وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا انڈیا کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ تھا کہ پاکستانی لوگ جا کے انڈینس سیلرز کو بچا کے لے آئے. کتنے انڈین سیلرز تھے؟ 4 تھے انڈینس. اوکے. اور یہاں سے پھر ان کو انڈیا واپس بھیجا. ان کی جو خاندان کے لوگ تھے ان سے ہم مسلسل ٹچ میں تھے, اور انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی. اس کے بعد ایک دوسرا جہاز ہوا, اس میں CPLC کی ٹیم نے ہی خالصتاً کام کیا گورنر صاحب کے ساتھ مل کر. اچھا, اس میں یہ تھا کہ اس میں بھی تقریباً 16-18 لوگ تھے, اس میں 7 پاکستانی تھے, اور ہم نے پاکستانیوں کے لیے جو ہے اس پہ کام کیا, کیونکہ اس وقت یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے کام کرتے, اس لیے کہ باقی ممالک جو ہے وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہے تھے, نہ اپنے شہریوں کو اون کر رہے تھے. اور ہم نے کہا کہ پہلے اسٹیج میں ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو چھڑواتے ہیں, تو اس کے لیے مجھے ذاتی طور پہ صومالیہ جانا پڑا. کیا بات کر رہے ہیں سر؟ اور میں صومالیہ سے, کیونکہ وہ جہاز تو ختم ہو گیا تھا, ریڈنڈنٹ ہو گیا تھا, اور انہوں نے ان کو ساحل پہ لے آئے تھے. یہ تو مووی والی سٹوری ہے. ساحل پہ جنگلوں کے اندر ہمارے جو سیلرز تھے انہوں نے تقریباً 9 مہینے گزارے. اور جس قسم, آپ کس طرح سے کہتے ہیں, آپ بائی ایئر وہاں گئے؟ جی, میں بائی ایئر پہلے دبئی گیا, دبئی سے ہم نیروبی گئے, نیروبی سے ہم صومالیہ پہنچے, اور ان کو جس طرح ہم لے کر آئے ہیں وہ بھی پائریٹس آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں؟ بالکل, پائریٹس بھی کانٹیکٹ میں تھے, بتا رہے ہیں کہ ادھر پہنچو بیٹا. جی, اور ایئرپورٹ سے جب ہم وہاں گئے صومالیہ پہنچا, ان کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے ہیں, وہ بھی جو بحری کاغذات تھے وہ ہمیں لینے آئے تھے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے وہاں کی؟ یہ رسک ہم نے لے لیا. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے وہاں کی؟ آپ اترو اور آپ کو بحری قزاق جو ہے کہیں سے پک کریں گے, باس یہاں پہنچو. اور انہوں نے پک کیا, جہاں پہ ان کو انہوں نے رکھا ہوا تھا وہاں تک لے گئے, وہاں ہمیں اندر نہیں جانے دیا, گاڑیوں میں ان کو لے کر آئے. اوکے. پھر اسی گاڑی میں ہمیں ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے, پھر اس ایئرپورٹ کے ذریعے اسی گاڑی میں یہ لوگ ہمیں ایئرپورٹ چھوڑایا ہے ان کے ساتھ. پائریٹس نے آپ کو ایئرپورٹ چھوڑا؟ جی, پھر ہم وہاں سے دبئی اپنا نیروبی پہنچے, پھر دبئی پہنچے, دبئی سے ہم کراچی پہنچے. تو یہ ایک ایسا جان جوکھوں والا کام تھا جو پتہ نہیں ہم نے کر لیا. اب میں آج بھی اس کو پورا اگر سوچتا ہوں
تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ کام ہم نے کر لیا, لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اور ان کی حالت ویسی ہے جیسی ہالی ووڈ موویز میں ڈپکٹ کرتے ہیں, جس طرح سے دکھاتے ہیں. اس سے بھی بری تھی, کیونکہ میں ذاتی طور پر ان کو لے آیا, ان کو دبئی ایئرپورٹ پر ہم نے, چونکہ ہمارا 12 گھنٹے کا اسٹے تھا. نہیں, پائریٹس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پائریٹس تو ان کی حالت ایسی تھی کہ جو جس کو کہتے ہیں وحشی درندے, اور وحشی درندوں والا ان کا لباس بھی تھا, اور ہاتھ میں جو ہے وہ بڑی بڑی گنیں شنیں, اور مجھے ایک موقع بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ہم وہاں پہنچے تو ہمیں بھی اٹھا لیں گے کہ چلو اب تمہارے پیسے لاؤ. تو وہ بھی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا وہ تھا کہ ان کو کیسے لے آنا, کیسے چھوڑنا, ان کو کس طرح ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا. اور وہ بات بات پر جو ہے وہ ناراض ہو جاتے تھے, گالیاں دینا شروع ہو جاتے تھے, گھنٹوں جو ہے وہ گالیاں دیتے رہتے تھے. پھر ہم سے کہتے تھے کہ یار تم نے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے یا تم نے جو ہے وہ ہم پہ ہمیں دہشت پھیلانی ہے. تو میں نے کہا فائدہ تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. میجورٹی مسلمانوں کی ہے وہاں پہ, جہاں تک میرا مسلمان تھے الحمدللہ, کہتے تھے جی بالکل مسلمان تھے, اور مسلمان ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے نام, کیونکہ مسلمانوں کے نام اس مووی کے اندر بھی نا جتنے بھی پائریٹس ہیں ان سب کے آلموسٹ مسلمان نام تھے. بہت ساروں کے نام محمد تھے, موسیٰ تھا, پتہ نہیں کیا کیا تھا. ان کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر ہوا کرتا تھا اور اس کا نام بھی محمد تھا. اس ٹرانسلیٹر نے جو ہے نا, اچھا وہ اتنے بدزن ہو گئے تھے ہمارے نیگوشیٹ کرنے پہ کہ انہوں نے اس ٹرانسلیٹر کو بند کر دیا 2 ہفتے. اس کا فون ہی نہیں آیا 2 ہفتے یا 3 ہفتے. پھر انہوں نے ٹرانسلیٹر کو ریلیز کیا, اور اس نے پھر مجھ سے بات کی اور مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہے, وہ آپ جلدی کریں ورنہ یہ مار ڈالیں گے مجھے. اور میں ان سے کہتا کہ جی دیکھیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ نے اگر ہمارے ساتھ بات کرنی ہے, معاملات طے کرنے ہیں تو معاملات طے کریں, اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہی کریں گے نا, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. تو تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا, ہمیں بھی کچھ نہیں ملے گا, اور جب دونوں کو کچھ نہیں ملے گا تو تمہارا یہ 2-2.5 سال یا 1.5 سال تم نے ان بندوں کو رکھا, کھانا پلایا, اتنا خرچہ کیا ان کے اوپر, اس کا کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو جب ان کو بیٹھ کے یہ ساری چیزیں سمجھائی جاتی تھی نا, جب وہ سننے کو تیار نہیں تھے, پہلے تو وہ بہت غصہ کرتے تھے, الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے, گالیاں دیتے تھے. ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے پورا دن چاہیے ہوتا تھا, کیونکہ ان کے پاس یہی کام تھا. آپ کتنا ٹائم تھے وہاں پہ؟ کتنے دن آپ کتنے دن رکے وہاں پہ؟ صومالیہ میں آدھا دن مشکل سے رکا ہوں گا, کیونکہ پہنچنا, وہاں ڈیسٹینیشن پہ جانا, وہاں سے واپس آنا, دوبارہ فلائٹ پکڑنی اور واپس آ جانا. اور وہ آدھا دن بڑا بھاری تھا. وہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس تھا کہ کس طرح ہم نے صومالیہ کا ویزا لیا, کس طرح اندر گئے, کس طرح صومالیہ سے واپس آئے, اور کس طرح ان کے پاسپورٹوں پہ ان کو واپس لے کر آنا, کہ جو پتہ نہیں کیا حال تھا ان کے پاسپورٹوں کا, مجھے نہیں پتہ. لیکن بہرحال ان کو لے آئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ہرڈل کے سارے کام کروا دیے, ورنہ پتہ نہیں, میں سوچتا تھا کہ اتنے سارے ڈپلومیٹک چینلز بھی انوالو ہوں, ساری چیزیں ہوں. اچھا, ہم نے بہت سارے ڈپلومیٹک چینلز نہیں انوالو کیے تھے, کیونکہ اگر وہ انوالو کرتے تو شاید یہ کام نہیں ہو سکتا تھا, اور بہت ساری وضاحتیں بہت ساری جگہوں پہ دینا پڑتی. تو ہم نے اس کو بائی پاس کر کے اپنے طور پر, یہ جیسے کہ ایک اسٹرنگ آپریشن ہوتا ہے جو آپ نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ امریکنز جاتے ہیں کسی جگہ پر, اپنے لوگوں کو چھڑوا کے لے آتے ہیں, اور کس طرح ان کنٹریز کے اسی طرح سے مووی بنی تھی. جی فلمس میں نے دیکھی ہوئی ہے, اور میں سوچتا تھا کہ اگر وہ بنانے سے پہلے ہم سے بات کر لیتے کہ جو ہمارا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے اس کا, تو شاید بہت بہتر مووی بن جاتی. تو وہ ظاہر ایک سینسیشنل تھا, ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس تھا. CPLC نے یہ کام بھی کیا, CPLC نے یہ کام بھی کیا الحمدللہ, اور ہم نے اس کو بہت اچھی طرح اس کو مینیج کیا. فونز تو بہت چھینتے ہیں پاکستان میں, اس کراچی میں اس وقت بھی بہت زیادہ چھینتے تھے. تو فون ریکور بھی بہت کروائے CPLC نے اس زمانے میں. سو وہ کس طرح سے ریکور ہوتے تھے؟ دیکھیں, ہم نے میرے خیال ہے ہزاروں کی تعداد میں, تقریباً لاکھ سمجھ لیں, اس سے زیادہ فون ریکور کروائے. اس کے بہت سارے میتھڈ سے ہم نے اپنا ایک لنک بنا لیا تھا موبائل فون ایسوسیشنز والوں سے, جو مختلف جگہوں پہ کام کرتی تھی, چاہے صدر میں کام کر رہی ہیں, چاہے گلستان جوہر میں, یا چاہے نارتھ کراچی میں. اور ان کو جو ہے وہ ہم نے اپنا لنک اس طرح دیا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے کہا تھا کہ موبائل فون بکنے تو یہیں پر آئے گا نا, ظاہر ہے بازار میں بکنے آتا ہے. تو ہم نے ان ڈیلرز کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ آپ
بجائے اس کے کہ چوری کا موبائل فون خریدیں آپ لیجیٹیمیٹ موبائل فون خریدیں. ہم نے اپنی ہیلپ لائن بنائی ہوئی تھی کہ جہاں آپ کا موبائل فون چوری ہوا آپ نے CPLC کا نمبر ڈائل کیا, وہاں سارے پرٹیکولرز دیے اور ہم نے اس پرٹیکولرز کو جو ہے وہ ان کے لیے ایکسیسیبل کر دیا جو موبائل مارکیٹ ڈیلرز تھے, اور ان کو کہا کہ جب بھی آپ فون خریدیں تو ہماری اس ہیلپ لائن پہ چلے جائیں, وہ آپ کو جو ہے وہ بتا دیں گے کہ یہ فون چوری کا ہے. CPLC کلیئر ہے نہیں, یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے بیسکلی. تو وہ جب یہ بتا دیتے تھے تو وہاں وہ موبائل فون کو روک بھی لیتے تھے. وہاں جو ایسوسیشن تھی بڑی اسٹرانگ تھی کہ بھئی یہ آپ کا چوری کا موبائل ہے, ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے. اور وہ جو بیچنے آتا تھا وہ اسی میں عافیت سمجھتا تھا کہ موبائل فون چھوڑ کے چلا جائے اور وہ ریکور ہو جاتا. پولیس اپنے ریڈس مختلف جگہوں پہ کرتی تھی, وہ بھی موبائل فون ریکور کرتی تھی. IMEI نمبر چونکہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتے تھے, اس IMEI نمبر سے ہم ٹریک کر لیتے تھے کہ یہ فون موبائل فون کس کا ہے, احمد صاحب کا ہے یا دانیال صاحب کا ہے یا سعد صاحب کا ہے. اور پھر ان کو بلا کے ہم نے لوگوں کو 8 مہینے 2 سال 3 سال بعد بھی ان کے اوریجنل فونز واپس کیے. اور جب یہ اوریجنل فون لوگوں کو واپس ملتے تھے تو لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی کہ یار یہ کام بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے, معجزہ ہو گیا. ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو ہمارا موبائل فون ریکور کر کے ہم واپس کر دیں گے جو فلاں جگہ چھن گیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی سروس تھی, کل بھی تھی, آج بھی ہے. اور آج اس میں کتنی فیسیلیٹیشن ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ہم نے اس پہ بھرپور کام کیا اور لوگوں کو بہت بڑا بینیفٹ دیا. اور پھر موبائل فون جو چھیننے والے ہوتے تھے وہ ڈسکریج ہو جاتے تھے. اس زمانے میں جو ٹریکنگ کا سسٹم تھا وہ بھی بڑا ویک تھا, اور اس لیے ویک تھا کہ آپ اپنے نام پر سینکڑوں موبائل سمیں جو ہے وہ کھلوا سکتے تھے اور وہ چلتی تھی بہترین. پھر کسی بھی XYZ کے نام پہ کسی بھی شناختی کارڈ پہ آپ نے موبائل فون کھلوا لیا, کوئی بایو میٹرک کی ضرورت نہیں تھی, کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی, اور لاتعداد آپریٹو سمیں آپ کو بازار سے مل جاتی تھی. ہم نے اس سارے ٹریڈ کو ریگولرائز کرنے میں PTA کی بڑی مدد کی, سرکار کی بڑی مدد کی. ان کو سمجھایا کہ جی بایو میٹرک کریں, محدود سمیں ایشو کریں محدود ناموں پر, کہ ایک نام پر 5 سے زیادہ سمیں نہ ہوں, اور ہوں تو اس کی پوری ویریفیکیشن ہو اور اس کی پوری جو ہے وہ بایو ڈیٹا کا ساتھ ہو. تو آج آپ دیکھیں گے کہ موبائل سمیں جو ہیں جو اللیگل سمیں کام کر رہی تھی وہ بہت کم ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں آج بھی ہوں گی لیکن 2-5% ہوگی. اس زمانے میں سمجھتا تھا کہ 40-50% ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا فیک ڈیٹا ہے, وہ غلط ناموں میں سمیں, اور ہم کو سب سے بڑی مشکل تب یہ آتی تھی. اب یہ مشکل کم ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے جو موبائل فون ریلیٹڈ کرائمز ہیں جس میں کڈنیپنگ فار رینسم بھی شامل ہے, جس میں موبائل فون کا چھننا بھی شامل ہے, یہ بڑی حد تک کم ہو گئے. لیکن اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ موبائل فون جب آپ چھنتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آپریٹو نہیں ہو سکتے, افغانستان لے جاتے ہیں, وہ اسمگل کر لیتے ہیں, افغانستان لے جاتے ہیں, دبئی لے جاتے ہیں, افریقن کنٹریز لے جاتے ہیں, اور یہ فون وہاں بک جاتے ہیں. میں یہی بات کرنے والا تھا ابھی آپ سے کہ اب کیا سچویشن ہے, کیونکہ ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹویٹر پر آ رہا ہوتا ہے کہ یار میرا فون چھنا, اور اب جو ہے جلال آباد میں جو ہے وہ اس کی لوکیشن آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے, کیونکہ اب وہاں آپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ جلال آباد اس کو توڑ دیتے ہیں یہ لوگ, اور اس کی اسکرین اس کا نہیں, کچھ نہیں توڑتے. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا فون یہاں سے چھنا یا چوری ہوا, آپ نے کمپلین کی CPLC کو, CPLC نے PTA کو انفارم کر دیا, اور وہ IMEI نمبر آپ کی بلاک ہو گئی. اب وہ فون پاکستان میں کسی بھی سم پہ نہیں چل سکتا. اچھا, جو چھیننے والا ہے اس کو بھی اچھی طرح پتہ ہے, لیکن اس نے افغانستان کا بارڈر کراس کیا اور وہاں وہ کسی اور نیٹ ورک پہ وہ سم چل گئی, کیونکہ ہمارا ایکسیس ان 4-5 سیلولر نیٹ ورک پر ہے جو پاکستان میں کام کرتے ہیں. لیکن آئی فون نہیں چلتا باہر نا, اگر میں یہاں سے لاک کر دوں اپنی ایپل ID کے تھرو. ہاں, وہ ایک الگ صرف آئی فون میں, لیکن اس کے علاوہ آئی فون کی ہماری اتنی بڑی پرسنٹیج پاکستان کے آئی فون استعمال نہیں کرتی. ایک تو استعمال نہیں کرتی, دوسرا ہر آدمی اس کو اس طرح لاک نہیں کرتا, تیسرا جو ہے فائنڈ مائی آئی فون جو والا جو ایپ ہے وہ ہر آدمی یوٹیلائز نہیں کرتا. ہاں, یہ بھی مسئلہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ 20-25% ہر کوئی استعمال نہیں کرتا ہے فائنڈ مائی آئی فون والی. تو یہ 20-25% آئی فون یوزر جو ہیں وہ کام کرتے ہوں گے, ان کی سیفٹی ہے. اس میں سے لیٹ سے 5-10% وکٹم بنتے ہوں گے, تو یہ بہت کم تعداد ہے. بہت کم. تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے. باقی فونز جو ہیں وہ
چوری ہوتے ہیں, چھنے جاتے ہیں, اور بڑے مزے سے جو ہے وہ پاکستان کے باہر جا کے آپریٹ ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے وہ تمام ملکوں کے ساتھ ایک نیٹ ورک بنانا چاہیے, جس میں جہاں جہاں ہماری سم اللیگل سمس باہر اگر چل رہی ہیں یا ہمارے اللیگل آئی میز باہر چل رہی ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ بلاک کیا جا سکے, اور یہ فون کسی کے استعمال کے قابل نہ رہے. تو افغانستان ہی جاتا ہے کہیں اور بھی جاتا ہے؟ افغانستان, دبئی, ساؤتھ افریقہ, افریقن کنٹریز, بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہے. میرا خیال ہے میں بھی چائنا بھی جاتا ہوگا, وہاں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہوگا. انڈیا بھی چلا جاتا ہوگا, پھر یہ کازاخستان جو رشین اسٹیٹس ہیں وہاں بھی چلا جاتا ہوگا. پیچھے کہیں بھی چلے تو جاؤ. بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہے. اب پاکستانی حکام کا کام ہے کہ وہ اپنے بارڈرس کو چیک کریں, جو سامان یہاں سے باہر جا رہا ہے, صحیح بات ہے, چاہے وہ بائی لینڈ روٹ جا رہا ہو یا سی روٹ جا رہا ہو یا ایئر روٹ جا رہا ہو, ان کو مینیج کریں. اس میں دیکھیں کہ اس طرح کی لیگل فونز جو ہیں وہ چوری ہوئے باہر تو نہیں جا رہے. صحیح بات ہے. مجھے بتائیں کہ اس وقت اگر میں آپ سے ایک سمپل سوال کروں کہ کراچی کے اس کرائم کا جو کرائم کے اندر معاف کرے کیٹیگریز بھی بہت ساری آ گئی ہیں, بٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے شہر کا, یہ 4th ورسٹ سٹی اگر کہتے ہیں, اٹس ون آف دا بگیسٹ ریزن از کرائم. اور میں اکثر و بیشتر جو مینلی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں اور جب بھی کراچی کی بات کرتا ہوں, میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں کوٹ کرتا ہوں کرائم. کرائم کے بعد جتنے بھی مسائل ہیں کراچی کے وہ سیکنڈری ہیں, پرائمری مسئلہ ہمارا کرائم کا. یہ حل ہو جائے گا تو ایٹ لیسٹ رہنے کے قابل ہو جائے گا یہ شہر. ابھی انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں, کیونکہ ہم سب ڈرے رہتے ہیں ایک دوسرے سے, سگنل پہ رکتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار برابر والا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ چھینا جھپٹی نہ کر دے. سو مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں پاسبل سلیوشن کیا ہے پاکستان کراچی میں کرائم کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اب تو خیر اسلام آباد اور لاہور میں بھی کرائم بڑھ گیا, اسٹریٹ کرائم, تو یہ پوری کس طرح سے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کراچی میں اگر آپ کو کرائم کو مینیج کرنا ہے نا تو کراچی شہر کو آپ کو ڈیجیٹلائز کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے, اس شہر کے ڈائنامکس کو سمجھنا چاہیے. یہ شہر جو ہے وہ کچی اور پکی آبادی پہ محیط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر کا جو رورل ایریا ہے وہ شاید اربن ایریا سے زیادہ ہے, اور ہمارا جو رورل ایریا ہے وہ شہر کے میں سمجھتا ہوں مختلف جو ایگزٹس ہیں اس پہ پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہماری آبادی کا کنسنٹریشن ہے وہ کراچی شہر کے ایگزٹس پہ ہے, ایگزٹس پر ہے. سوراب کوٹ کو دیکھ لیں آپ, لانڈی کے علاقے کو دیکھ لیں آپ, کورنگی کے ایریاز کو دیکھ لیں آپ, پھر آپ سرجانی سے بلوچستان کی طرف نکل جائیں ان ایریاز کو دیکھ لیں آپ, اور وہاں پر آبادی کا بہت بڑا کنسنٹریشن ہے. جو کراچی کے کرمنلز کی آماج گاہ ہے وہ بھی انہی علاقوں میں زیادہ ہے. ایک بات ڈیٹا کے لحاظ سے, ڈیٹا کے لحاظ سے ہم کسی علاقے کی برائی نہیں کر رہے, میں اس کی برائی نہیں کر رہا, میں اس کو انڈرسٹینڈنگ کی طرف آتا ہوں. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں کہ تھانے کی جو رقبہ ہے وہ بہت بڑا ہے. اب تھانے کی 2 یا 4 موبائل جس کو 8 لیٹر پیٹرول یا 10 لیٹر پیٹرول روزانہ ملتا ہو, جو ایس ایچ او کے استعمال میں ہے, اس کے ذاتی استعمال میں بھی ہے, ہیڈ مورر کے استعمال میں بھی ہے, اور وہ پیٹرولنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, یا کوئی افسر اگر منگوا لے تو اس کے استعمال میں بھی آ جاتی ہے. تو پھر یہ 2 موبائلیں یا 3 موبائلیں اس پورے ایریا کے اندر 8 لیٹر پیٹرول کے ساتھ, جو پتہ نہیں اس کے پیسے بھی صحیح طریقے سے دیے جاتے ہیں یا نہیں, بہت فیکٹ بات میں کر رہا ہوں, کیسے مینیج کرتے ہیں, کیسے وہ پورے علاقے کو مینیج کر سکیں گے. اور اتنی گنجان اور کچی آبادی کہ جہاں گاڑی بھی نہیں جا سکتی, جہاں پانی بھی اویلیبل نہیں ہے, جہاں بجلی اویلیبل نہیں ہے, جہاں گیس اویلیبل نہیں ہے, جہاں زندگی کے جو یا روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ بھی آپ کو صحیح طریقے سے اویلیبل نہیں ہے. تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا پولیس وہاں جا کر ریڈ کرے گی؟ اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, حکام بالا جو ہے وہ اس بات کا نوٹس لیں, وہ اپنی جگہ پر ہے کہ کراچی کے جو 112 یا 118 تھانے ہیں جن میں کراچی کی چوکیاں بھی شامل ہیں, ان تھانوں میں ہر تھانوں میں ایک اسپیشل CID نیٹ ورک ہوتا ہے, جو کل بھی تھا آج بھی ہے, اور اس نیٹ ورک کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے SHO کے ساتھ کہ وہ SHO کو اس علاقے کے بارے میں تمام معلومات فراہم کرتا ہے. تو اس نیٹ ورک کو یہ پتہ ہے کہ اس تھانے کی حدود میں کون سے علاقے میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں, کرمنلز کہاں رہتے ہیں, وہاں پر شریف لوگ کہاں رہتے ہیں,
وہاں پر خدا نخواستہ جو دہشت گرد ہیں وہاں کہاں رہ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایک چیز کا ان کے علم میں بات ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور اس علاقے کی حدود میں کہاں کا کرائم ہوتا ہے وہ بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے. آپ جب وہاں SHO تعینات ہیں اور وہاں پر جو ہے کرائم ہو رہا ہے, آپ بار بار آپ کی گاڑیاں وہاں جا رہی ہیں, چیک کر رہی ہیں, تو کیا آپ کو نہیں پتہ کہ اس علاقے میں کہاں کرائم ہو رہا ہے, کدھر سے لوگ آ کے کر رہے ہیں؟ آپ کی جو CID نیٹ ورک ہے اس پہ کام نہیں کرتی. دیکھیں, ہم نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو SHO اور اس کی ابو لیول کی پوسٹنگ ہے, جو پولیس ایکٹ میں بھی آیا تھا, اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ منیمم 3 سال کی ہونی چاہیے. اور ہم نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ وہ جو SHO ہے وہ اس علاقے کا رہائشی بھی ہونا چاہیے. کیا بات ہے, کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو, ہاں. اور 3 سال وہ اس علاقے کو اچھی طرح پہچان لے کہ اگر صدر کا علاقہ ہے تو اس کی مینسفیلڈ اسٹریٹ پر یہ لوگ رہتے ہیں, اس کی سمرسیٹ اسٹریٹ پہ یہ لوگ رہتے ہیں, اس کی فلاں اسٹریٹ پہ یہ کرمنلز ہوتے ہیں, اور یہاں کرائم ہوتے ہیں. وہ علاقہ پورے اس کی گرپ میں ہوتا ہے, اس سے پورے علاقے کی جو ہے وہ ایئر مارکنگ کی بھی ہوتی ہے. اگر وہ وہاں رہنے لگے گا سر, مطلب پریکٹیکلی ہم سوچیں بھی ریئلسٹکلی, تو یہ تو لازم ہو جائے گا نا کہ ایک بندہ, میں کسی ایریا میں رہتا ہوں اور میں وہاں کا SHO ہوں, میں کیسے ہونے دوں گا کرائم؟ میرے بیوی بچے یہاں رہتے ہیں, میری فیملی یہاں رہتی ہے, تو آف کورس اٹ میک سینس. یہ بڑی زبردست قسم کی ریکوائرمنٹ ہے. یہی بات ہے, اور یہ ہم نے ہمیشہ انسسٹ کیا ہے کہ جی آپ اس علاقے کے لوگوں کو بناؤ. دیکھیں, میں ایک فیکٹ بات کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ لانڈی میں کوئی ایک پولیس والا رہتا ہے, چاہے وہ کانسٹیبل ہو, چاہے وہ ہیڈ کانسٹیبل ہو, چاہے وہ اوپر کی پوسٹ ہو. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل کے پاس کوئی سواری ہوگی لانڈی سے کھردار کے علاقے میں اگر اس کی پوسٹنگ آنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ کسی کی موٹر سائیکل پر آ رہا ہوگا, وہ کسی بس پہ آ رہا ہوگا. اس کی ڈیوٹی اگر صبح 8 بجے شروع ہوتی ہے تو وہ صبح 5:30-6 بجے لانڈی سے نکلے گا, بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے تھانے پہنچے گا, اور وہاں اپنے بھرتی تبدیل کر کے وہاں بیٹھے گا, یا موبائل پہ چڑھ جائے گا اور علاقے کی کش پہ نکل جائے گا. نہ اس کے دوپہر کے کھانے کا کوئی انتظام ہے, نہ اس کے کہیں بیٹھنے کا انتظام ہے, اور اس کے بعد شام کو 5 بجے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اسی پروسیس سے رات کو 8-9 بجے گھر پہنچے گا, جہاں اس کو پتہ نہیں اس نے شاید دوپہر کا کھانا بھی کھایا, صبح کا ناشتہ بھی کیا, یا رات کو آ کے گھر کھانا کھایا. جب ڈیوٹی پہ ہوتا ہے تو اس کو حکومت کی طرف سے کوئی پانی نہیں فراہم کیا جاتا, حکومت کی طرف سے کوئی کھانا نہیں فراہم کیا جاتا, حکومت کی طرف سے کسی قسم کی سہولت نہیں ہوتی. یہی اگر رینجرز کا سپاہی ہے تو رینجرز کی گاڑی جائے گی, اس کو اس کی ڈیسٹینیشن پہ جہاں پہ وہ رہتا ہے یا جہاں پر اس کا کوارٹر ہوگا اٹھائے گی, اس کو اس کی ڈیوٹی پہ لے کر آئے گی, گشت پہ پہنچائے گی, وقت پہ اس کو پانی بھی پہنچے گا, وقت پہ اس کو کھانا بھی پہنچے گا. تو یہ ڈسپلن, میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں اس کو اچھا بول رہا ہوں. یہ تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. یہ ڈسپلن اگر رینجرز میں موجود ہے تو یہ ڈسپلن پولیس میں موجود کیوں نہیں ہے؟ آئی تھنک ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. اپنے لوگوں کو کیوں لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پانی بھی کسی دکان سے لے کے پی لے, وہ کھانا بھی کسی ہوٹل سے جا کے کھا لے, اور وہ انڈیو فیور لے لے کسی سے جا کے. یہ کیوں کام ہم کرتے؟ آپ نے فورس کیا اس کو, ہم نے فورس یہ کیا کام کرنے پر, کیونکہ نہ اس کی اتنی تنخواہ ہے, نہ اس کی اتنی استطاعت ہے, نہ اس کو وہ فیسلٹیز اویلیبل ہے. تو ہم اپنے لوور لیول کے لوگوں کو جو ہے وہ اگر فیسلٹیز نہیں دیں گے, ان کی ضروریات کا خیال نہیں کریں گے, تو وہی لوگ تو ہمارے محافظ ہیں. یہ ایک دوسرا سائڈ ہے. اور SP لیول جو ہے وہ تو اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایئر کنڈیشن اس میں بیٹھے ہیں. SP لیول جو ہے وہ سارے CSS افسران ہیں. وہ CSS افسران جو ہیں ان کو گاڑیاں بھی اویلیبل ہیں, ان کو پیٹرول بھی اویلیبل ہے, ان کو جو ہے چھاؤں بھی اویلیبل ہے, ان کو وقت پہ کھانا بھی ملتا ہے, ان کو ہر چیز اویلیبل ہے. آئی تھنک ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک دوسرا سائڈ ہے. اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ جتنے بائک والے ہیں وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ وہ وٹنس کر چکے ہیں اس چیز کو کہ اکثر پولیس والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لفٹ لینے کے لیے.
جو کہ بالکل سیدھے سادے ہوتے ہیں, وہ لفٹ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل دیکھیں, it makes me actually sad کہ یار یہ مدد کرنا بھی ہمارا فرض ہے, میں تو کہتا ہوں. اور وہ لوگ ہیں جو ہمارے یہ محافظ ہیں, جو اپنی صحیح قربانی دیتے ہیں. اچھا, اس میں ایک کراس سیکشن آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ بھی ہے پولیس کی, جو موبائل لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر رات کو جانے والے موٹر سائیکل کو روکتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, وہ تو عذاب ہے نا, وہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں, ہمیں اسے روگردانی نہیں کرنی چاہیے, اور ہمیں اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز کارروائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے آپ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس کاغذات پورے نہیں ہوتے, آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوتا, آپ کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی, آپ کی بتی نہیں جل رہی ہوتی, آپ کی نمبر پلیٹ صحیح نہیں ہوتی, تو آپ لامحالہ جو ہے وہ پیسے دے کے اپنی جان چھڑاتے ہیں. اور وہ بھی آپ کو اس لیے نہیں روکتے کہ آپ کو کوئی چلان کریں گے, وہ بھی اس لیے روکتے ہیں کہ آپ سے کچھ پیسے مل جائیں گے. یہ ایک حقیقت ہے. لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے تھوڑی کھڑے میں رات کے 3 بجے, یہ ایک حقیقت ہے. ہمیں اس حقیقت سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہ جو سوشل پرابلمس ہیں, ہم ان سوشل پرابلمس پہ اگر غور نہیں کریں گے اور ہم اپنی بساط میں کہیں گے کہ ہم نے پولیس کو ٹھیک کر دیا ہے, تو ہم نے پولیس کو ٹھیک نہیں کیا. صحیح بات ہے. ہم نے اپنا الو تو سیدھا کر دیا ہے کہ ہم نے اپنی نئی گاڑیاں منگوا لی ہیں, ہم نے ایس ایچ او کے لیے ہم نے اپنی اسکواڈ کے اندر بحیثیت ایس پی نئی گاڑی ایڈ کر لی ہے. بابا وہ گاڑی دو, علاقے میں دو بھائی, علاقے کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے دو. صحیح بات ہے. علاقے میں جو ہے وہ چوروں کی اس کے لیے جو ہے وہ کر. میں ایک بات اور ہمیشہ کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشل ونگس بنائے ہوئے ہیں, اسپیشل یونٹس بنائے ہوئے ہیں. ہم نے اینٹی کڈنیپنگ کے لیے AVCC بنایا ہوا ہے, اینٹی وائلنٹ کرائم یونٹ. ہم نے اینٹی کار لفٹنگ کے لیے ACLC بنایا ہوا ہے, اینٹی کار لفٹنگ سیل بنایا ہوا ہے. ہم نے SIU بنایا ہوا ہے, اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ بنایا ہوا ہے. ہم نے اور بھی بہت سارے اس طرح کے یونٹس بنائے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ان یونٹس کو آپ ایک ذرا سوچیں کہ ان یونٹ میں کتنی اس کی نفری ہوتی ہے. 200, 250, 300, میں تو کہتا ہوں 100 کے اوپر نہیں ہوتی, 150 کے اوپر نہیں ہوتی, 75 کے اوپر نہیں ہوتی. اور میں ایک بہت بڑا فگر آپ کو دے رہا ہوں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے شہر کی گاڑیاں اینٹی کرائم لفٹنگ سیل کے 200, 400 یا 500 لوگ روکنے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے؟ جو 2.5 کروڑ کا شہر ہے, 4,500 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, جس کے بے انتہا جو ہے وہ ایگزٹ کے راستے ہوں, کہ ایک راستہ جو ہے وہ صبح بلوچستان جا رہا ہے, ایک راستہ صبح سندھ, اندرونی سندھ کی طرف جا رہا ہے, ایک راستہ جو ہے وہ صبح پنجاب کو نکل رہا ہے وایا سندھ, اور ایک راستہ سمندر کی طرف جا رہا ہے. تو ہم اس کے ڈائنامکس کو جب دیکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسپیشل یونٹس جو ہیں وہ کوئی کام کر سکیں. کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے, لیکن وہ کارکردگی نہیں دکھا سکتے. میں نے ہمیشہ حکام بالا کو یہ زور دیا ہے کہ آپ کے یہ اسپیشل یونٹس کو چھوڑ کر آپ تھانے کی ذمہ داری لگائیں, کہ تھانہ اس بات کا ذمہ دار رہے گا کہ اس کے علاقے سے گاڑی کیوں چھنی, موٹر بائک کیوں چھنی, موبائل کیوں چھنے, اغوا کیوں ہوا, قتل کیوں ہوا, ڈکیتی کیوں ہوئی, چوری کیوں ہوئی. یہی مختلف جرائم ہیں نا جن کی ہم بات کرتے ہیں, یا جس کو ہم روزانہ فیس کرتے ہیں. تو وہ جب تک ہم تھانے کو ذمہ دار نہیں بنائیں گے اور تھانے کی ضروریات کو پورا نہیں کریں گے, کہ ان کو گاڑیاں بھی دیں, ان کو پیٹرول بھی دیں, ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی بندوبست کریں تاکہ وہ کام کر سکیں. دیکھیے, آپ اپنے پاس اگر اپنی آرگنائزیشن میں آپ کے لوگ اگر یہاں کام کر رہے ہیں, ان کو اگر آپ فیسلٹیز نہیں دیں گے تو وہ پرفارم تو نہیں کر پائیں گے. آپ کہیں گے یار تو جا کے ٹاور سے میرے لیے فلاں چیز لے کر آ, تو بھائی مجھے یہ تو بتاؤ میں جاؤں گا کیسے؟ بس میں جاؤں گا تو اس کا کرایہ دے دو, مجھے گاڑی پہ جاؤں گا تو گاڑی کا کرایہ دے دو, یا موٹر بائک دے دو. کوئی نہ کوئی تو آپ میتھڈ بناؤ گے نا, تاکہ اس کام کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو سکے, اس کام کو وہ سر انجام دے سکے. ہم کام تو اتنا بڑا دے دیتے ہیں کہ کراچی شہر کو آپ نے سیکیورٹائز کرنا ہے, لیکن ہم نے اس کے لیے ٹولس نہیں دیا, پیسے ہی نہیں دیے ہوئے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مفروضہ ہے کہ پیسے نہیں دیتے. حکومت ہند لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایک اچھا خاصا بجٹ دیتی ہے, جو مجھے صحیح بجٹ کا بھی فکر یاد نہیں ہے, لیکن وہ بجٹ کو اگر صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے اور لوور لیول پہ استعمال کیا جائے تو شاید ہم کچھ بہتری پیدا کر سکیں. اچھا, ہم نے تو وہ بجٹ استعمال کیا کہ جی DIGs کی گاڑیاں آ جائیں, SSP کی گاڑیاں آ جائیں, ہمارے جو حکام بالا ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں, اسپیشل خوش ہو جائے, اسپیشل یونٹس کو گاڑیاں دے دیں,
وہ میں کہتا ہوں جی اس کی تو ایک میسو پلاننگ کریں جی, ڈیجیٹلائز کریں شہر کو, تھانے کو جو ہے وہ رسپانسبل بنائیں. پھر جب آپ ڈیجیٹلائز کریں تو پھر رسپانس یونٹس آپ کے ہونی چاہیے. کیا آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ ڈکیتی ہو رہی ہے, تو اسی وقت جو نزدیک ترین رسپانس یونٹ ہے اس کو آپ نے SOS کال کی اور وہ یونٹ وہاں پہنچے منٹوں میں, سیکنڈوں میں, تاکہ وہ وہاں دادرسی کر سکے, اس جرائم کو ہوتا ہوا روک سکے, ان کرمنلز کو پکڑے, اور پھر کسی کی یہ ہمت نہ ہو. آج فیئر آف لا نہیں ہے ہمارے پاس, اور فیئر آف لا نہیں ہے تو موبائل چور جو ہے اس کو پتہ ہے میں پکڑا بھی جاؤں گا تو کیا ہوگا. دانیال صاحب میری گواہی دینے نہیں آئیں گے, وہ کوٹوں کے دھکے نہیں کھائیں گے, وہ وٹنسز باکس میں نہیں آئیں گے, تو مجھے سزا ہی نہیں ہوگی. عدم ثبوت کی بنا پر میں بری ہو جاؤں, اور رسک بھی نہیں لوں گا میں کہ میں کیوں کسی سے, پھر میں یہ کام کرتا رہوں گا, کیونکہ مجھے تو ایک ہیبٹ ہو گئی ہے, مجھے ایک عادت ہو گئی. اور ریاست پیچھے نہیں پڑ رہی, ریاست چھوڑ دیں. ریاست کو پتہ بھی ہے کہ یہ چور ہے جو یہاں رہتا ہے, لیکن ریاست جو ہے وہ اس کے پیچھے نہیں جاتی, اس لیے کہ ریاست کو پتہ ہے کہ لوگ شہری نہیں کھڑے ہوں گے. CPLC کے لوگوں نے اغوا برائے تاوان میں ہزاروں کی تعداد میں وٹنسز کیے, ہم نے اپنا ٹائم برباد کیا ہے کورٹوں میں, ہم نے لوگوں کے خلاف گواہیاں دی ہیں, ہم نے لائف تھریٹ فیس کیے ہیں, لیکن ہم اپنے مشن سے الحمدللہ پیچھے نہیں ہٹے. اور وہ نہ ہٹنے کی وجہ ہے کہ اس تنظیم کو بڑی پذیرائی ملی. آئی وش کہ میرے بعد یہ سلسلہ ویسے ہی چلتا رہتا, لیکن یہ سلسلہ ویسے نہیں چلا, اور لوگ جو ہیں وہ ڈریل ہو گئے, وہ جذبہ نہیں رہا. کرائم تو آج بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا, لوگوں کی مدد کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. ہم نے اغوا برائے تاوان میں لوکلی مدد کی, ڈومیسٹکلی مدد کی, انٹرنیشنلی مدد کی. ہم فیصل آباد گئے کیسز کو حل کرنے, ہم لاہور گئے, ہم پشاور گئے, ہم کوئٹہ گئے, وہاں سے لوگوں کو چھڑوا کے لے آئے. وہاں پہ جو اغوا برائے تاوان کے افیکٹیز تھے انہوں نے ہمیں بلوایا. میں اسلام آباد میں ایک کوئی ونگ کمانڈر تھے, ان کا اغوا ہوا تھا, اس کے لیے میں کئی دن رہا, مدد کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. تو یہ سارے کام جب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ خود جو ہے وہ اپنا ایک نام پیدا کرو, اپنی ضرورت محسوس کرواؤ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. بھائی آپ کا کیا خیال ہے, پولیس نے ہمارے ساتھ کیوں تعاون کیا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ہمارے ساتھ کیوں تعاون؟ بھروسے کی وجہ سے. بھروسے کی وجہ سے. وہ آپ ان کی ضرورت بن گئے تھے. یہ نہیں کہ آپ نے ان کو مفلوج کر دیا تھا, خدا نہ خواستہ یہ بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے یہ جانا کہ یار یہ لوگ ہمارے کام کے لوگ ہیں, ان میں سچائی ہے, لوگوں کے ساتھ بھی ان میں ڈیڈیکیشن ہے, کنیکٹڈ ہے, ہماری مدد کر دیں گے, ہمارا کام آسان کر دیں گے. تو جن پولیس افسران نے, جن لا انفورسمنٹ ایجنسیز والوں نے اس بات کو ریئلائز کیا, ان کی بھی کارکردگی بہت اچھی رہی کہ انہوں نے لوگوں کو ملا کر کام کیا. ان کے پاس ایک جذبہ تھا. میں ساری فورس کو برا نہیں کہتا, ہر فورس میں برے لوگ ہوتے ہیں, ہم کاروباری لوگوں میں بھی بہت سارے برے لوگ ہیں. ابھی براڈ کاسٹ سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار ہم میں بھی بہت سارے لوگ تقریباً سارے ہی غلط ہیں, کسی نہ کسی مرحلے میں ہم بھی کوئی نہ کوئی غلط کام کر جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جی کام ہمارا جلدی ہو جائے, اور ہم وہ وقت برداشت نہیں کر سکتے کہ جس میں ہم صحیح طریقے سے اپنا کام کروائیں, اور شاید اگر صحیح طریقے سے کروانے جاتے ہیں تو وہ کام ہوتا بھی نہیں. صحیح بات ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. آپ کہیں کہ آپ کی فیکٹری میں یہ 18 ایجنسیاں نہ آئیں, آپ کسی صورت میں کراچی کی یا پاکستان کی کوئی فیکٹری وہ کمپلائنس نہیں کر سکتی. صحیح, بہت سارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اپنا کام نکالتے ہیں کہیں نہ کہیں. اور سب سے زیادہ ضرورت اس وقت جو ہے انڈسٹریز کی ہے, اور لیکن کلچر ایسا ہے کہ لگانا مشکل ہے. اس لیے کہ آپ ایک تو کمپلائنس نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ کر سکتے ہیں, اور پھر جو 18-20 مختلف ادارے ہیں ان کو نہ آپ جواب دہی ہیں, ان کے نہ ریگولر آڈٹس فیس کر سکتے ہیں, اور انہوں نے بھی اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ کس طرح شارٹ کٹ کر کے لوگوں سے پیسے لے کر اپنے حکمرانوں کے جو ہے وہ جیب بھریں. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یہ آپ کی, میں سمجھتا ہوں کہ پارٹ آف یور جاب ہو گیا ہے, پارٹ آف یور بزنس وینچر ہو گیا ہے. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. میں بڑے آپ کو کینڈیڈلی یہ بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کو شاید میری یہ بات پسند نہ آئے, لیکن حقیقت سے روگردانی جو ہے وہ معاشرے کو بہتر نہیں بنا سکے. معاشرے کو بہتر جب ہی بنا سکتے ہیں جب ہم حقائق کو دیکھیں گے, حقائق یہ ہیں, اپنے آپ سے سچ بولیں گے اور سچ بولیں.
सीधी सी बात है। اور سچ کے ذریعے جو ہے وہ جھوٹ کا خاتمہ کریں. اچھا یہ کانورزیشن کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ابھی اگر سی پی ایل سی میں کسی بھی قسم کی دیری ہو رہی ہے اور سلو پڑ رہا ہے تو ہم اس کو یہاں سے آواز اٹھائیں. اور اس کے علاوہ ناٹ اونلی سی پی ایل سی، جو آپ نے مین بات کی نا کہ مین ہے پولیس، جو مسئلے کی جڑ جو ہے، جہاں پر مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے گا، وہ اگر پولیس ہماری پراپر ہو جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اینڈ آئی تھنک آئی لائک یور پوائنٹ آف ویو. دیکھیے اٹس ناٹ اونلی پولیس کے ساتھ تمام ادارے شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں. بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ادارے کرپٹ ہیں تو ادارے کرپٹ کون کرتا ہے؟ ہم کاروباری لوگ ہی ادارے کرتے ہیں، چلانے والے لوگ کرتے ہیں. ہم کاروباری لوگ کرتے ہیں. لیکن کچھ خاندان اور کچھ ایلیٹ، ایک 0.001% ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ کچھ ہزاروں لوگ ہیں، تو ان کے ہاتھ میں پاور ہے، ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. تو کیا یہ ہزاروں لوگ یا 2000 لوگ یا 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 25 کروڑ کی عوام پہ بھاری ہے؟ بہت بھاری ہیں، بظاہر جو فیکٹ ہے وہ ہے، بظاہر، لیکن ہے نہیں. اگر یہ 25 کروڑ کی عوام کھڑی ہو جائے which is not possible. وہ جذبہ نہیں آ سکتا. فرینچ ریولیوشن لانا پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بڑی اہم بتاتا ہوں. میں یہ جو NMCs ہیں، نیشنل مینجمنٹ ٹریننگ سینٹرز جو ہیں پورے پاکستان میں موجود ہیں، کراچی، لاہور، پشاور وغیرہ، جہاں یہ سرکاری گریڈ موورز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پروموشن کے لیے ان کو وہ کورس کرنا لازمی ہوتا ہے، وہ ٹریننگ کا حصہ ہوتے ہیں. اور لاہور میں بھی بہت بڑا کالج ہے، کراچی میں بھی ہے. تو میں اکثر کراچی، لاہور یا مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں لیکچرز پہ. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں جو 50 کا بیچ ہوتا ہے یا جتنے لوگوں کا بیچ ہوتا ہے کہ بھائی آپ سارے جو ہے وہ سرکاری نمائندے ہو، ہمارے لوگ ہو، ہم میں سے ہی ہو، آپ کہیں باہر سے نہیں آئے، کوئی آسمان سے نہیں آئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہو کہ جب اپنے گریڈ کے موورز میں جا رہے ہو تو وہاں پر جو ہے وہ جا کر آپ کو ایک بہت اہم رول ادا کرنا ہے. تو میری تو آپ سے استدعا ہوگی کہ آپ اگر ایمانداری کے ساتھ اس پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ بہتر بنا لیں، تو آپ لوگوں میں یہ کریج ہونی چاہیے کہ یو کین سے نو. اور جب یہ نو آپ کہنا سیکھ جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کو ہرا نہیں سکتی. الٹیمیٹلی ہمارے پاس یہ جذبہ نہیں ہے، ہم نہ کہنے کی سکت نہیں رکھتے کہ ہمارا ٹرانسفر ہو جائے گا، ہمیں یہاں سے ہٹا دیا جائے گا، ہمیں کسی غلط چیز میں پھنسا دیا جائے گا، ہمارے باسز ہم سے ناراض ہو جائیں گے، بلا بلا بہت ساری چیزیں. تو ہمیں اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. یہ ہمارے لوگ ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ چاہے سرکاری ملازم ہوں، چاہے سرکاری اہلکار ہو، چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، یہ سب ہمارے ہی لوگ ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے. باہر سے نہیں آئے. اور یہ کرمنلز بھی پھر ہم میں سے ہی ہیں. تو ہمیں اپنے اندر سے کرمنل ایلیمنٹ جو ہے وہ نکالنے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہے، ہمیں لوگوں کو آسودہ کرنا ہے. دیکھیں ہم جب یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑی کم ہیں، تو آج ہر آدمی کیوں سرکاری ملازمت کے لیے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ جہاں 1000 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے وہاں 1 لاکھ لوگ اپلائی کرتے ہیں. وائی کیوں؟ کیا اٹریکشن ہے، کیا چام ہے؟ زندگی آسان ہو جائے گی شاید، اسی لیے لوگوں کو صرف یہ اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں بس فٹ ہو جائے. ان کی فیسلٹیز عام آدمی سے بہت زیادہ ہیں. تو پھر یہ کمپلین تو نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں ہم مناسب تنخواہ نہیں دیتے. یہ کمپلین کیوں ہے؟ جاب کی اسٹیبلٹی بھی بڑی فٹ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، باقی پرائیویٹ جگہ کام کرو گے، اس کو کام پسند نہیں آئے گا، وہ کہے گا صبح باہر آؤ، نیکسٹ ڈے کل سے نہیں آنا، یو آر گون، دیٹس اٹ. اور پھر آپ دھکے کھاتے پھر وہ شہر میں مختلف جگہوں پہ نوکری کے حصول کے لیے، یہاں آپ کی پرماننٹ جاب. تو کوئی اگر یہ کمپلین کرتا ہے کہ اس نوکری میں کیا رکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے ہمارے لیے. اس نوکری میں سب کچھ ہے، اس نوکری میں عزت بھی ہے، اس نوکری میں پاور بھی ہے، اس نوکری میں ایک مرتبہ بھی ہے جو ہم ریئلائز نہیں کرتے. ان سرکاری ملازمین کو اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنا کام ایمانداری سے کرنے کے لیے ایک دل جگر چاہیے. میں نے وہ افسران بھی دیکھے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور جب سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوئے ہیں، بڑے سرکاری گریڈ 22 کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں، تو شاید ان کا ذاتی مکان بھی نہیں ہوتا.
یہ ایمانداری کی مثالیں موجود ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا ذاتی مکان 22 گریڈ کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد نہ ہو, وہ بھی ہونا چاہیے. اور سرکاری ملازمین کو سرکار جو ہے وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پلاٹس فراہم کرتی تھی. اگر آپ ان سوسائٹیز کو اور ان پلاٹس کو کر لیں جی, اس پہ لے کے چلے جائیں, اپنا ایک سوسائٹی بنا کر اس کو پروفٹ موٹیو پہ لے کے جائیں. PCHS کیا تھی؟ پاکستان امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, جو آج اتنی بڑی سوسائٹی ہے. تو یہ پلاٹس سرکاری ملازمین کو ہی سب سے پہلے دیے گئے تھے. لیکن اب جب اس کو کاروبار بنا لیا گیا, اس کو دھندا بنا لیا گیا, اور ان پلاٹ کو اگر 10 روپے میں دیا گیا تھا اور آج اس پلاٹ کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے, تو کون اس 10 روپے کو 10 کروڑ روپے میں انکیش نہیں کرے گا؟ تو اب یہ بہت سارے اس طرح کے سماجی مسائل ہیں جس کی لیجسلیشن کرنی پڑے گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جی ہمارا جو سرکاری نظام ہے اس میں بہت بڑا فلا ہے. ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں, چاہے وہ سینٹ میں ہوں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہوں, چاہے پروونشل اسمبلیز میں ہوں, ان کا کام صرف اور صرف لیجسلیشن ہے. ان کا کام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ روڈ بنائیں, گٹر کھولنا, یا ان کو فنڈز الاٹ کیے جائیں اور وہ گٹر کھلوا رہے ہیں, گٹر صاف کروا رہے ہیں, پانی کی لائنیں بچھا رہے ہیں. نہیں, وہ کام لوکل باڈیز کا ہے, جو نچلی سطح پہ گورنمنٹ ہے ان کا ہے. آئی تھنک اس میں نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بینیفیشری جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز خود ہی ہیں, کیونکہ انہوں نے عوام کو اتنا جاہل رکھا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ لوکل باڈیز ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی نہیں چاہیے. ان کو یہ لگنا چاہیے کہ نہیں یار MNA MPA ہی ہے جو سارے کام کرواتا ہے. تو عوام کو تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے نا, ہماری میجورٹی عوام کو. لیکن الحمدللہ سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے اب ملینز آف پیپل ناؤ انڈرسٹینڈ کہ ہاں بھائی دونوں میں ڈفرینس کیا ہے, ایک ناظم کا ایک MPA سے کیا ڈفرینس ہوتا ہے. ابھی بھی ڈفرینس اگر پتہ ہے تو شاید آدھے پڑھے لکھے کو لوگوں کو پتہ ہے, آدھے سے بھی کم. لیکن پاکستان کا لٹریسی لیول کیا ہے؟ 54, بہت کم ہے. کیا ہے 54% یا 46%؟ جناب 10% کے اندر ہے, آج بھی 10% کے اندر ہے لٹریسی لیول کی ہم بات کریں. اس لحاظ سے بات کریں تو یہاں پر تو وہ ہے نا, اس میں بھی آدھوں کو اگر پتہ ہے بات تو شاید 95% عوام کو نہیں پتہ, اور 95% عوام تو جو ہے وہ پاگلوں کی طرح اپنے MPAs MNAs کے پیچھے بھاگتی اور کہتے ہیں کہ یہی ہمارے مسیح ہیں. ان کو لیجسلیشن کرنے دو جو ان کا کام ہے. جو بلدیاتی لیول پہ لوگ ہیں جو آپ کی عوامی خدمت پر ہیں, جہاں مشرف صاحب کا جو ڈیولیوشن پلان تھا اس پلان کے اندر انہوں نے گلی گلی بااختیار بنایا تھا. 2-2 3-3 گلیوں پہ کونسلر تھا. آپ کسی کو جا کے گردن پکڑ سکتے تھے. جی, لوکل باڈیز آرڈیننس, اس میں آپ جا کے ان کو پکڑ. صوبائی حکومتوں کو کام نہیں تھا کہ ان کو لوکل باڈیز کو چلائیں. لوکل باڈیز منسٹر ضرور تھا, امپاورمنٹ جو ہے وہ نیچے لیول پہ تھی. اس امپاورمنٹ کو سندھ گورنمنٹ نے بھی ختم کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے صوبوں نے بھی کسی حد تک اس کو ختم کیا. 18ویں ترمیم آ گئی نا, انہوں نے بولا بھائی سب کے مزے ہو گئے, اس کا مقصد یہ صوبے لے کر بیٹھ جائیں. بہت بری پالیٹکس ہے پاکستان میں سر. اب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کا کیا شیئر رہ جاتا ہے اور وفاق کا کیا شیئر رہ جاتا ہے. وفاق کا شیئر اگر 43% رہ جاتا ہے, اور اس شیئر کے اندر اس نے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی انکلوڈنگ آرمی, پولیس, رینجرز, سب کی تنخواہیں بھی دینی, سب کے بجٹ بھی دینے, اور پھر اپنی تمام بیوروکریسی کے بھی جو ہے اس میں چاہے وہ چپراسی ہو چاہے وہ سیکرٹری لیول ہو, ان کی تنخواہیں بھی دینی ہے, ان کے بینیفٹس بھی دینے. تو پھر ڈیولپمنٹ کے لیے کیا رہ جاتا ہے, ایجوکیشن کے لیے کیا رہ جاتا ہے, ہیلتھ کے لیے کیا رہ جاتا ہے, اور آگے کی پلاننگ کے لیے کیا رہ جاتا ہے. پاکستان کا جو بجٹ ہے آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری جو ٹیکس کلیکشن کا ہم نے ہدف بنایا ہے اس سال کا 9.4 ٹریلین کا, اس میں سے 7.2 ٹریلین تو آپ کی ڈیٹ کی انٹرسٹ ری پیمنٹ ہے. اور اس انٹرسٹ ری پیمنٹ کو اگر آپ کر دیں تو 7.2 کے بعد 9.4 2.2 ٹریلین آپ کے پاس ڈائریکٹ ٹیکس کا کی مد میں پیسے ہاتھ میں, اور میں پینشن, جس میں آپ کو پینشن بات کی بات ہے, جس میں آپ کو صوبوں کا شیئر بھی دینا ہے. آپ کے پاس 2-2.5 ٹریلین اور بھی آتا ہے جو دوسرے مدوں میں آتا ہے. تو اس 4-4.5 ٹریلین کے اندر آپ نے صوبوں کو بھی 50% شیئر دے دینا ہے, جو چلا گیا آپ وہی 2-2.5 ٹریلین آپ کا رہ جاتا. تو آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ پرفارم کرے گی, ڈیمز بنائے گی, انفراسٹرکچر کو بہتر کرے گی, ہائی ویز بنائے گی,
پاور پلانٹس بنائے گی, ملک میں بجلی کو ختم کرے گی, ملک میں گیس کے ذخیرے کو ختم کرے, گیس کا جو کی شارٹ فال کو ختم کرے گی, اس نے سب کچھ کرنا. اور ستم ظریف یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ امپورٹ کرتی ہے لیٹ سے $10 میں, اور $7 میں جو ہے وہ لوگوں کو بانٹتی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ سبسڈائز اس پہ جو ہے, یا کوئی بھی کاروبار آپ کر رہے ہوں, آپ $10 کی چیز خرید کے $7 پہ نہیں بیچ. اسپیشلی جاتے ہوئے یہ لوگ نا سبسڈی زیادہ لگا کے جاتے ہیں, یہ ہمیشہ ہوتا ہے, یہ پولیٹیکل گین کی بات ہوتی ہے. So sad. آج میں آپ کو تاکہ اگلی گورنمنٹ آئے اس کے اوپر ایک دم مہنگائی پہنچ دو چیزیں اس ملک میں ہو رہی ہیں. ایک تو سبسڈی جو ہم دے رہے ہیں, آہستہ آہستہ بتدریج سبسڈی ختم ہو رہی ہے, لیکن آج بھی فرٹیلائزر کی جو سبسڈی ہے وہ پاکستان میں 70 سینٹ میں گیس دی جاتی ہے فرٹیلائزر کو. سعودی عرب میں وہ 2.8 ہے, جرمنی میں 2.7 ہے, کہیں $3 ہے, کہیں $3.25 ہے, کہیں $2 ہے. پاکستان میں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہم اپنے فرٹیلائزر کمپنی کو جو ہے 70 سینٹ میں دے رہے ہیں. اور آج بھی ہماری فرٹیلائزر جو ہے وہ امپورٹ کے مقابلے میں لوکل مہنگی ہے, امپورٹ سستی. اس مہنگی گیس کے ساتھ بھی ہم لوکل امپورٹڈ فرٹیلائزر سستا بیچ دیتے. تو کوئی یہ سوال تو پوچھے گورنمنٹ سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں دوسرے ایشوز پہ کہ جہاں گورنمنٹ جو ہے وہ مہنگی LNG امپورٹ کر کے سستی جو ہے وہ بیچتی ہے یہاں. تو کیسے ہم سروائیو کریں گے؟ ہم نہیں سروائیو کر سکتے. ہم سروائیو اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ریلائز کریں, ہم یہ تمام سبسڈیز کو ختم کریں, اور جو چیز جس دام میں آتی ہے اس دام میں بیچ دیں. نفع نہ کمائے گورنمنٹ, کہ گورنمنٹ کا کام ٹریڈنگ پروفٹ نہیں کرنا ہے. گورنمنٹ کا کام ٹیکسز میں پیسے جمع کرنا ہے اور حکومت کا نظام چلانا ہے, جس میں ہم اور آپ سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ یہ سبسڈیز دے کر جو ہے وہ اگر یہ کام گورنمنٹ نے کر لیا تو پھر گورنمنٹ نہیں چل سکتی. ہم نے اپنے پورے نظام کو, پورے معاشی نظام کو جاؤ تباہ برباد. اور عوام کا کیا کام ہے اینڈ میں؟ دیکھیں عوام فی الحال کیا کر سکتے ہیں؟ آج یہ کہتے ہیں کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی, نان فائلرز موجود ہیں. یس بالکل نان فائلرز موجود ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ہر مرحلے پہ ٹیکس دے رہے ہیں. آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بجلی پہ بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں ہم جتنی فیسلٹیز انجوائے کر رہے ہیں سب پہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں. ہر چیز پہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں, چاہے ہم فائلر ہوں چاہے نان فائلر ہوں. ہم یہ ٹیشو باکس پڑا ہے, نان فائلر ہے, خرید رہے ہیں, ٹیکس تو ہم دے کر آ گئے. تو یہ جو کمپلین ہے کہ جی نان فائلر اور فائلر میں تمیز, ہاں بالکل ہے. وہ تو انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں. میں اس کا مخالف بھی ہوں. میں کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں کہیں فائلر نان فائلر کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایوری ون از اے فائلر. یہ آپ نے میثاق معیشت یہ لفظ استعمال کیا, اس کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی پاکستان میں ہو اکنامکس کے حوالے سے. ہماری اکنامک پالیسی جو ہے لیٹ سے 20-25 سال کی اکنامک پالیسی بنائیں کہ پاکستان آج سے 25 سال بعد اس طرح ہوگا, اور یہ ہم نے پلانس کرنے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیمز بنانے ہیں, ہم نے یہ کنسٹرکشن کرنی ہے, ہم نے یہ روڈ نیٹ ورک بنانا ہے, ہم نے انفراسٹرکچر کو اس طرح اپلفٹ کرنا ہے, ہم نے اپنی فوجی طاقت کو اس طرح بڑھانا ہے. یہ سارے کام جو ہے نا میثاق معیشت کے زمرے میں آتے ہیں. انڈسٹریز ظاہر انڈسٹریل پروڈکشن اسی طرح بڑھے گی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہر 5 سال بعد ہمارے پاس نئی حکومت آتی ہے, وہ پچھلی حکومت کا پلان شیلف کر دیتی ہے, تو اس میں کنٹینیوٹی نہیں رہتی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کریڈٹ فلاں گورنمنٹ کو کیوں دیں, یہ کریڈٹ تو ہمارا ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اب ہم نیا کریڈٹ لیں گے. تو اس میں ہم کہیں بھی اسٹینڈ نہیں کرتے. دیکھیں جب ہم ایک لانگ ٹرم اکنامک پلان بنا لیں گے اور اس میں ڈیولپمنٹ پلان بھی شامل ہوگا تو وہ پلان پھر چلنا چاہیے. ہم اس کے نیٹی تو صحیح کر سکتے ہیں ہر سال, لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے. ہم کہیں گے جی کراچی حیدرآباد موٹر وے نیا بنانا تھا, لیکن اب نئی گورنمنٹ آئی ہے, وہ کہتی نہیں پرانا موٹر وے ٹھیک ہے, نئی موٹر وے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر وی ول اسٹینڈ نو ویئر. ہم نے ایک ویل تھاٹ میثاق معیشت بنایا ہے, اور اس ویل تھاٹ میثاق معیشت کو لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ آگے لے جانا ہے کہ پاکستان اگلے 10 سال بعد کیسا ہوگا, اگلے 20 سال بعد کیسا ہوگا, اگلے 25 سال بعد کیسا ہوگا. یہ ہے میثاق معیشت. میں پھر اس بات پر آؤں گا جس طرح سے MBS نے ایک ویژن 2030 نکالا ہوا ہے, جس طرح سے 1991 میں ڈیولپمنٹ کی تھی انڈیا نے, اپنے اکنامک ریفارمس کیے, تو انہوں نے پلان کر لیا تھا
کہ اگلے 20-25 سال میں ہمیں یہ چہرہ دکھ رہا ہے انڈیا کا, اور وہ اب دیکھیے ہم انفارچونیٹلی پلان نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اپنا پلان دے 5 سال کا, اس 5 سال میں بھی ہم چیزیں پوری نہیں کر پاتے. نئی گورنمنٹ آتی ہے, پھر اپنا پلان لے کے آ جاتی ہے, وہ پرانے جو ہیں وہ شیلو ہو جاتے ہیں, نیا وہ شروع ہو جاتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے ایریا کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی ہے. کوئی پنجاب کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی سندھ کے لحاظ سے, کوئی کے پی کے لحاظ سے, یا کوئی بلوچستان کے لحاظ سے. اور پھر الٹیمیٹلی صوبوں کو, جو چھوٹے صوبے ہوتے ہیں, ان کو احساس محرومی ہو جاتا ہے, اور بہت ساری جو ہے وہ سوشل لیولس آ جاتے ہیں. تو ان سب کو کیسے کور کرنا نہیں ہوتا. میں آج کے بعد کی بات کر رہا تھا کہ آج کے بعد پاکستان کیسا ہوگا. میں نے آپ کو کہا کہ لانگ ٹرم پلاننگ اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک آگے کا وے فارورڈ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اب جو ریسنٹلی کچھ اقدامات گورنمنٹ نے ایسے کیے ہیں, میں نہ اس گورنمنٹ کی تعریف کر رہا ہوں, نہ پولیٹیکلی اپنے پوڈ کاسٹ کو کسی کے ساتھ الائن کر رہا ہوں, لیکن میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان کے مفاد میں ہوئی ہیں. سب سے پہلے آپ نے شاید ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ایک SIFC بنی ہے, دیٹ از اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, جو بائی ڈیزگنیشن ہے, بائی نیم نہیں ہے. اس میں مجھے یہ آپ کو نہیں لیا گیا, مجھے یہ آپ کو لیا گیا ہے تو میرے عہدے کے بنا پہ لیا گیا ہے. اس میں پرائم منسٹر صاحب ہوں گے, اس میں کنسرن سیکریٹریز ہوں گے, اس میں آرمی چیف ہوں گے, ان کی اپنی بریگیڈیئرز وغیرہ نمائندے ہوں گے, کنسرن منسٹریز کے نمائندے ہوں گے, پھر اس میں FBR کا نمائندہ, SSCP کا نمائندہ, اسٹیٹ بینک کا نمائندہ, اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے نمائندے ہوں گے. آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں پچھلے سالوں میں بہت انویسٹمنٹس آتے رہے ہیں, اور بہت سارے انویسٹمنٹس لگے بھی, اور بہت سارے انویسٹمنٹ چلے بھی گئے. چلے کیوں گئے؟ جب بھی انویسٹمنٹ آیا, احمد صاحب سیکرٹری ہیں, احمد صاحب فلاں ہیں, احمد صاحب جو ہے وہ منسٹر ہیں, انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی میرا کیا ہوگا اس میں. اور وہ کمپنیز جو ہیں وہ اس طرح کام نہیں کرتی. اچھا, SCCP میں گئے, وہاں بنیادی پرابلمز آ گئے, اسٹیٹ بینک نے الاؤ نہیں کیا, بورڈ انویسٹمنٹ نے اپنے معروضات پیش کر دیے, FBR نے اپنی چیزیں پیش کر دیں. اس اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا مقصد یہ ہے کہ جی تمام ادارے انڈر ون ونڈو ہوں گے. جو کام 1 سال میں کر کے دیتے تھے 1 مہینے میں ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ اگر گلاس بنانے کی فیکٹری آئی ہے تو 1 مہینے پہلے اس نے درخواست دی تھی, ساری چیزیں دی تھی, اس کی اپروول کیوں نہیں ہوئی, کہاں رکاوٹ ہے؟ یہ SIFC کا کام ہوگا. جی, وہ SIFC اس رکاوٹ کو دور کرے گی, اور صرف بیس پر پاکستان کے انویسٹمنٹ, پھر وہ یہ بھی پلان کرے گی کہ پاکستان میں کس چیز کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. پاکستان میں ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, انڈسٹریل پروڈکشن میں کرنی ہے, XYZ میں کرنی ہے, یہ ساری چیزیں تو ہوگی نا, IT میں کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیول پرپز اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جس کا تعلق پورے ملک سے ہوگا, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا, اور بہت ساری چیزیں کام کیا تو آئی ریئلی ہوپ کہ یہ لوگ کام کریں. اب اس پہ کام ہوگا. دوسری بڑی بات, پاکستان میں ایک ایگریکلچر ریولیوشن آ رہا ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ریسنٹلی گرین پاکستان انیشیٹو کے نام سے 2-3 پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کا آغاز ہو رہا ہے, جس میں بہت ساری لینڈز پنجاب اور دوسری جگہوں پر جو ہے ہزاروں لاکھوں ایکڑ لینڈز ہیں, وہ ہم لیز پر دے رہے ہیں, رینٹ پہ دے رہے ہیں, رینٹ لیز پہ دے رہے ہیں, کسی کو ٹرانسفر نہیں کر رہے. سعودی عرب شامل ہے, اس میں UAE شامل ہے, اس میں لوکل انویسٹرز شامل ہیں, لوکل بزنس مین شامل ہیں. میں کہتا ہوں جس چیز کی ضرورت ہے پاکستان میں, وہ اگر ایگریکلچرل پروڈیوس آ جائیں جو پاکستان کی اچھی لینڈ سے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ریسنٹلی 1 سال کے اندر جو ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے وہ پاکستان کی کاٹن پروڈکشن میں آیا ہے. پاکستان کی کاٹن پروڈکشن 4-4.5 ملین بیلز پہ چلی گئی تھی, 1.5 اور 1.6 ملین بیلز سے. اس سال اسپیشل سیڈ استعمال ہوا پنجاب میں, انہوں نے خصوصی توجہ دی, اور اس کے بعد جو چائنا نے مدد کی تھی کہ وہی ہے ہائیبرڈ سیڈ آیا تھا, اور اس کی وجہ سے یہ کام ہوا. اور جہاں پروڈکشن 4 ملین بیلز کی تھی, وہ پروڈکشن 1.2 ملین بیلز کی آ گئی, 12 ملین بیلز. اور 4 ملین سے 12 ملین پہ چلے جانا, میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے. اور الٹیمیٹلی سندھ, پنجاب, بلوچستان سب کو ملا لیں تو شاید ہم اپنے پیک کے قریب پہنچ جائیں گے جو 14 ملین بیل ہے. اور یہ $3 بلین کی کاٹن آپ کی سیو ہو جاتی ہے.
اور صرف یہ کاٹن سیو نہیں ہوتی, اس کا جو ویلیو ایڈیشن ہوگا وہ ہو جائے گا تقریباً 14-15 بلین ڈالرز کا. تو یہ ایک بہت بڑا کام پاکستان میں ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے, اور آگے یہ ایگریکلچر پروڈکٹ میں جس میں یہ رائس ہو گئی, ویٹ ہو گئی, شوگر ہو گئی, کاٹن ہو گئی, اور خوشخبری دیکھی تھی, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ گرین پاکستان ریولیوشن کی بات کر رہا ہوں. تیسرا بڑا کام جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس کے ٹیور وغیرہ ہو رہے ہیں, وہ ہے 5 ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ بارٹر ٹریڈ, جس میں چائنا, رشیا, ایران, افغانستان اور رشین اسٹیٹ, کازاخستان وغیرہ. میں تو انڈیا کا نام سننا چاہتا تھا. انڈیا کے ساتھ ابھی بات کی بات ہے. اگر ان 5 کے ساتھ بھی اگر ہمارا یہ بارٹر, ایران ہے, رشیا ہے, افغانستان ہے, اپنا ایران, چائنا ہے, اور کازاخستان جو رشین اسٹیٹس ہیں, اس کا لینڈ روٹ سے ایکسیس آ جاتا ہے پاکستان کا. بارٹر ٹریڈ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت آپ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اربوں کا مال پاکستان میں اسمگل ہو کر آ رہا ہے اور اربوں کا مال پاکستان سے اسمگل ہو کر جا رہا ہے, اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, کوئی اس کی مینجمنٹ نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. ہمارے پاس یہ اس سال کے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ 30% ہماری آئل کی کنزمپشن کم ہو گئی. مجھے یہ بتائیں کہ گاڑیاں بننا بند ہو گئی, کیا گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ڈال رہے ہم, کیا پاکستان میں ٹریولنگ بند ہو گئی؟ ایوری تھنگ از گوئنگ آن. ہوا کیا ہے کہ ایران سے آج یہ کوئی ڈھکی پچھی کی بات نہیں, ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ایرانی ڈیزل اور پیٹرول جو ہے وہ پورے بلوچستان میں اویلیبل ہے, پورے انٹیریئر سندھ میں اویلیبل ہے, اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں اویلیبل ہے. تو یہ کیسے آ رہا ہے وہاں پر, اور وہ 50 روپے, 60 روپے, 70 روپے سستا بھی مل رہا ہے, لوگ وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ امپورٹ فگرز جو ہیں وہ ہمارے ٹیلی نہیں ہو رہے. ظاہر ہے $3 بلین کا اگر تیل کم ہو گیا ہے یا 30% تیل کی کنزمپشن کم ہو گئی, تو اس کی وجہ یہ, کیونکہ 30% بہت ہوتا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, بہت بڑا. کووڈ کے ٹائم پہ پاسبل ہوتا. چلیں اس وقت تو ہم سمجھ سکتے تھے, آج تو نہیں سمجھ سکتے. تو کیا حکومت والا کو اس چیز کا پتہ نہیں؟ یہ بارٹر ٹریڈ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہمارے ٹریڈ ریگولرائز ہو جائے گی, ہماری اسمگلنگ جو ہے اس پہ قابو پا لیا جائے گا. ہمارے جو ڈالرز کا آؤٹ فلو تھا کہ جب وہاں سے مال آتا ہے تو ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے, افغانستان سے جتنا مال اسمگل ہو کے آتا ہے. کس طرح بارٹر ٹریڈ, تھوڑی ایگزامپل دیتے ہیں. اب یہ اس کے ٹیورز وغیرہ بن رہے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ, لیکن میں سمجھتا ہوں دس ول اگین بی این اکنامک ریولیوشن ان پاکستان, اور یہ اچھا کام ہو جائے گا. تو یہ 4-5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ اگر ساری ان ٹوٹالٹی اس پہ عمل ہو جاتا ہے, اور چاہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, اور اس کے بعد پھر آبویسلی الیکٹڈ گورنمنٹ پھر آئے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری گورنمنٹس جو ہیں اس پہ عمل کر لیں تو وی سی ویری ویری برائٹ فیوچر انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس میں بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے پاکستان کے بارے میں. جہاں ہم اپنی خامیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں, وہاں ہم پاکستان کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں, پاکستان میں جو ایڈڈ ایڈوانٹیجز ہیں. دیکھیں پاکستان ایک زرخیز ملک ہے, پاکستان میں ہر قسم کے موسم موجود ہیں, پاکستان میں ہر قسم کی فصل ہو جاتی ہے, اور پاکستان بہت ساری چیزوں میں خود کفیل ہے. ہم اگر رائس کی بات کرتے ہیں, پاکستان ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہے, ویٹ میں ہم بہت بڑے پروڈیوسر ہیں, اس کے بعد ہم کاٹن میں بہت بڑے پروڈیوسر تھے, اب پھر ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی نیچرل ویلتھ ہے. اس نیچرل ویلتھ کو لے کے چلیں. ایک بجلی کا کرائسس ہمیشہ ہمارا رہتا ہے, میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سولر پہ جو ہے وہ توجہ زیادہ دے دیں. پاکستان میں جو الیکٹریسٹی کا ایک بحران پیدا ہوتا ہے ہر سال مختلف اوقات میں, اس پہ قابو پانے کے لیے سولر انرجی از دا کی ٹو سکسیس. دین تو ہم اس پہ جتنا کریں گے ہماری جو تیل کی جو کنزمپشن ہے وہ کم ہو جائے گی, ہماری جو ہے وہ نیچرل پروڈکشن بڑھ جائے گی. ہمارے پاس سولر کے مواقع موجود ہیں, ہمارے پاس ہائیڈل پاور کے مواقع موجود ہیں, جو پانی سے اور نیچرل سن لائٹ سے کام ہو سکتا ہے, اس میں کوئی خرچ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا پاکستان میں کوئی ریولیوشن نہیں ہو سکتا. یہ پوڈ کاسٹ بڑا انٹرسٹنگ شروع ہوا کیونکہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں نا مسائل کے حوالے سے بات کی, کراچی کے مسئلے, دین ملک کے مسئلے, دین الحمدللہ ہم نے کافی ساری گڈ نیوز پہ بات کی. نا آئی ایم ریئلی ہیپی, اینڈ میں سکون مل رہا ہے کہ ہاں یار کچھ بہتری ہونے کے چانسز ہیں, اور امید پر دنیا قائم ہے. سر پوڈ کاسٹ کرنے کا بھی ریزن یہی ہے, پاکستان میں ہم ہیں اور ہم رہیں گے انشاءاللہ یہیں پر ہی. سر شکریہ بہت بہت. میرے لیے جینوئنلی میں کافی ٹائم سے اس پوڈ کاسٹ کا انتظار کر رہا تھا. میں سوچا میں آپ کو اینڈ میں جو نا سکون سے شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ یہ جب سے میں نے پوڈ کاسٹ شروع کیا تھا, آپ کا انیشیل گیسٹ میں آپ کا نام تھا,
اور آپ کا کانٹیکٹ نہیں مل پا رہا تھا, لیکن آئی ایم گلیڈ کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے ایکچوئل مسائل کے حوالے سے بات کی, شہر کے, پاکستان کے, دین کچھ امیدیں بھی دلائیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی مزہ آئے گا کانورزیشن میں. اور اگر آپ اینڈ میں کچھ بات کہنا چاہتے ہیں کراچی آئٹس کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے تو پلیز حاضر ہے سر یہ کیمرہ. دیکھیے, میری ہمیشہ سے نوجوانوں کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک میسیج یہ ہوتا ہے کہ جی آپ دل سے کام کریں جو بھی کام کرتے ہیں, اور جب آپ دل سے کام کریں گے تو اس کام کو کبھی بھی غلط نہیں کریں گے. یہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے کہ جنہوں نے دل سے کام کیا, پاکستان کے لیے کام کیا, انہوں نے ہمیشہ ترقی کی ہے, اپنا نام پیدا کیا ہے. آپ پاکستان کے سماجی کارکن لے لیں, آپ پاکستان کے کاروباری لوگ لے لیں کہ جنہوں نے اگر صحیح کام کرنا ہے تو دل سے کرنا ہے, اور دل سے کام کریں گے تو آپ کبھی غلط کام نہیں کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ میسیج ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آئی ایگری. دل سے کام کر لیں تو پھر غلط کام نہیں ہوگا. ہاں, دل سے کام کرو بھائی بس, اور آپ اس میں ترقی بھی کریں گے, اور آپ کا جس کو کہتے ہیں نا تن من دھن سب اس میں لگا ہوا ہوگا. اور جب تن من دھن لگا ہوا ہوتا ہے تو پھر آپ سیدھا راستہ نکالتے ہو, آپ غلط راستہ نہیں نکالتے. شارٹ کٹس, دیر آر نو شارٹ کٹس ٹو سکسیس ان لائف. جہاں آپ نے شارٹ کٹ کی بات کی وہاں آپ نے غلط کام کیا. سمجھیں آپ لوگ سارے کے سارے, کوئی بھی کام کرنا ہے دل سے کرنا ہے. شارٹ کٹ کبھی زندگی میں نہیں ملے گا آپ کو, کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی شارٹ کٹ آپ نے تلاش نہیں کرنا ہے. جو کام کرنا ہے کھینچ کے کرنا ہے اور دل سے کرنا ہے. یہی آج کا میسیج ہے اور یہی آج کا ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ. شکریہ.